السلام علیکم۔ محبت چار حرف بائی شیریں حیدر ایپیسوڈ 2۔ ہے سے حبیبی، آج سے محب اللہ کلاس کا مانیٹر ہوگا۔ انگریزی کے ماسٹر صاحب جو کہ ہمارے کلاس ٹیچر بھی تھے، انہوں نے اعلان کیا تھا۔ مجھے سن کر بالکل برا نہیں لگا تھا، کیونکہ نہ صرف یہ کہ گزشتہ سماعی امتحانات میں اس نے مجھ سے بہتر کارکردگی دکھائی تھی اور کلاس میں بھی اس کی کارکردگی مجھ سے بہتر ہوتی تھی، یہ بھی کہ اب اس کے اور میرے بیچ بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ، اجمل اور میں تینوں ایک مضبوط دوستی کے بندھن میں بندھ گئے تھے، بلکہ اجمل سے بڑھ کر بھی میری محب سے گہری دوستی ہو گئی تھی۔ وہ ایک اچھے خاندان سے تعلق رکھتا تھا، مگر اس میں غرور اور غصہ نام کو نہ تھا، ہر کسی کی مدد کو تیار رہتا، کلاس کے ہر بچے کو ایک ہی نظر سے دیکھتا۔ اس کی نظر میں جماعت کے بچوں میں کوئی طبقاتی فرق حائل نہیں ہو سکتا تھا۔ کسی ٹیسٹ میں کوئی لڑکا فیل ہو جاتا یا کسی کو پڑھائی میں کچھ سمجھنے میں دقت ہوتی تو محب کی خدمات بلا مانگے حاضر ہوتی۔ میں بھی اسی کی طرح ایک لائق، محنتی اور پڑھاکو لڑکا تھا، مگر اس میں اور مجھ میں بہت واضح فرق تھا۔ میرے چھوٹے سے ذہن میں یہ کبھی نہیں آیا تھا کہ میں اپنی قابلیت کو دوسروں کی مدد کے لیے استعمال کر سکتا ہوں۔ اگر کبھی سوچ آ بھی جاتی تو میں یہ سوچتا کہ کہیں کوئی اور لڑکا میری مدد سے مجھ سے آگے نہ نکل جائے۔ ہم تنگ گھروں اور تنگ گلیوں میں رہنے والوں کی سوچ بھی شاید محدود اور تنگ ہوتی ہے۔ حقیقت تو یہ تھی کہ میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ میں کسی کی مدد کر سکتا ہوں۔ ماسٹر صاحب کا فیصلہ بالکل درست تھا، وہی مانیٹر بننے کے قابل تھا۔ وہ ہر نوعیت کی خصوصیات کا حامل تھا، وہ اس پوزیشن کا مجھ سے بہتر اہل تھا۔ اس نے کس طرح میری مدد کی تھی۔ میں ایسے گھر کا اکلوتا لڑکا جسے آغاز جوانی کے اسرار و رموز کوئی اور نہیں سمجھا سکتا تھا کہ میری زندگی میں میرے سوا کوئی مرد رشتہ نہ تھا۔ سوری سر، میں مانیٹر نہیں بننا چاہتا۔ اس کی آواز نے مجھے چونکا دیا تھا۔ کیا؟ کیوں؟ ماسٹر صاحب نے حیرت سے سوال کیا۔ بس سر، مجھے پسند نہیں، اس نے ہولے سے جواب دیا۔ آپ میں سے کون کلاس کا مانیٹر بننا چاہتا ہے؟ ماسٹر صاحب نے یکدم پوری کلاس سے سوال کیا۔ کھڑکھڑاہٹ کی آواز آئی۔ میں نے بے ساختہ پلٹ کر دیکھا۔ کلاس کے 90% لڑکوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے۔ اس میں وہ لڑکے بھی شامل تھے جو کلاس میں دوسرا یا تیسرا سال لگا رہے تھے کہ وہ فائنل امتحان میں فیل ہو جاتے تھے، وہ بھی جن کی عدم ڈسپلن پر ہر روز چھترول ہوتی، اور وہ بھی جنہیں ناقص حفظانِ صحت یا نامکمل یونیفارم کے باعث ہر روز اسمبلی سے باہر نکال کر پورے اسکول کے سامنے بطور نمونہ کھڑا کیا جاتا، وہ بھی جو سال میں معمول کی چھٹیوں کے علاوہ بھی 50 بار غیر حاضر ہوتے، وہ بھی جنہیں اسکول کے گراؤنڈ میں چھوٹی کلاسز کے لڑکوں کو تنگ کرنے کی وجہ سے پوری بریک میں وہیں گراؤنڈ میں مرغا بنایا جاتا، وہ بھی جو چھپ کر سگریٹ پیتے اور باقی لڑکوں کو بھی مجبور کرتے تھے کہ وہ ان کے ساتھ سگریٹ پئیں، وہ بھی کھڑے تھے جنہیں اگر ماسٹر صاحب کلاس میں ایک پیراگراف کتاب سے دیکھ کر پڑھنے کے لیے کہتے تو وہ بھی نہیں پڑھ سکتے تھے۔ ادھر دیکھیں محب بیٹا اور مجھے بتائیں کہ آپ مانیٹر کیوں نہیں بننا چاہتے؟ ماسٹر صاحب نے ان سب لڑکوں کو ہاتھ نیچا کرنے کو کہا اور محب سے سوال کیا۔ سر، میں اپنی توجہ پڑھائی پر رکھنا چاہتا ہوں۔ مانیٹر کی ذمہ داریوں کی وجہ سے میری پڑھائی متاثر ہوگی، اور یوں بھی غیور اس کلاس کا بہترین طالب علم رہا ہے، آج سے نہیں بلکہ جب سے وہ اسکول میں آیا ہے، اور جتنا وہ اس کلاس کے بچوں کو جانتا ہے اتنا میں نہیں جانتا، اس نے رسان سے کہا تھا۔ اگر میں کہوں کہ اب غیور مانیٹر نہیں رہے گا، کوئی اور مانیٹر بنے گا تو؟ ماسٹر صاحب بھی شاید اس وجہ کو پا گئے تھے جو میں اس وقت سوچ رہا تھا۔ محب اس لیے مانیٹر نہیں بننا چاہتا ہوگا کہ مانیٹر کی پوزیشن چھٹی کلاس سے اب تک میرے پاس تھی۔ وہ سمجھ رہا ہوگا کہ مجھے اس کے مانیٹر بننے سے دکھ ہوگا، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ مجھے اس کے مانیٹر ہونے سے خود سے بڑھ کر خوشی ہوتی۔ ایسے بے لوث خدمتگار اور مددگار کے لیے کون دل میں حسد کا جذبہ رکھ سکتا تھا؟ ایسا سونے کا دل رکھنے والا اب تک میری زندگی میں کوئی نہیں آیا تھا۔ کلاس کی مانیٹری کیا چیز تھی؟ میں تو اس کے خلوص کے سامنے سب کچھ تیاگ دیتا تو کم ہوتا۔ کوئی بات نہیں سر، جو بھی بنے گا وہ اس کلاس کے ہر بچے کو مجھ سے بہتر جانتا ہوگا، محب نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ غیور کو بھی کوئی دکھ نہیں ہوگا، کوئی اور مانیٹر بنے گا تو وہ بھی اپنی زیادہ وقت پڑھائی کو دے سکے گا۔ کیوں غیور، ایسا ہی ہے کیا؟ ماسٹر صاحب نے سوال کیا۔ کیا کلاس کے ڈسپلن کی ذمہ داریوں کی وجہ سے تمہاری تعلیمی کارکردگی پر اثر پڑا ہے؟ معلوم نہیں سر،
میں نے کھڑے ہو کر کہا، شاید ایسا ہی ہو، لیکن یہ بات بھی ہے کہ محب مجھ سے زیادہ لائق اور محنتی ہے۔ وہ یقیناً پہلی پوزیشن حاصل کرنے کے بعد مانیٹر بننے کا اہل ہے۔ جو بھی ہے، میں تم دونوں کو مانیٹر بناتا ہوں۔ آج سے اس کلاس میں 2 مانیٹر ہوں گے، دونوں مل کر کلاس کا ڈسپلن بھی دیکھیں گے اور دونوں ایک جیسی محنت کر کے پہلی پوزیشن بھی لیں گے۔ ان کے کہنے پر کلاس میں تالیاں گونج اٹھیں۔ مجھے علم تھا کہ ساری کلاس میں محب کے لیے اچھے جذبات تھے، اس کی اچھی عادات کی وجہ سے۔ اجمل، تم جا کر ہیڈ ماسٹر صاحب کے دفتر سے مانیٹر کا ایک اور بیچ لے آؤ۔ اجمل ان کے کہنے پر جا کر بیچ لے کر لوٹا تو انہوں نے مجھے اور محب کو کلاس کے سامنے اپنی میز کے پاس بلایا اور اس کی قمیض پر بیچ لگایا۔ میں نے تو پہلے سے ہی بیچ پہن رکھا تھا۔ میں نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس سے مصافحہ کرنا چاہا تو اس نے کھینچ کر مجھے اپنے ساتھ لگا لیا۔ وہ ہر بار بازی لے جاتا۔ اس کے معانقے میں خلوص تھا، جذبات تھے، دوستی تھی اور پیار تھا۔ کلاس ختم ہوئی تو ماسٹر صاحب نے مجھے اسکول کے تفریح کے وقفے میں ملنے کو کہا۔ اس وقت تک میں یہی سوچتا رہا کہ جانے وہ مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ اپنا لنچ جلدی کھا کر میں محب اور اجمل کو بتا کر اسٹاف روم کی طرف چل دیا۔ کیا وجہ ہے غیور؟ تم کلاس میں بھی مجھے غیر حاضر لگتے ہو اور اس دفعہ امتحان میں بھی تمہاری کارکردگی اچھی نہیں۔ محب، لاکھ لائق اور محنتی صحیح، مگر تم نے میری توقع اور اپنی سابقہ کارکردگی کی نسبت کم نمبر حاصل کیے ہیں۔ حتیٰ کہ تمہاری امتحانی پرچوں میں تمہاری لکھائی بھی ایسی تھی کہ اگر میں خود ان امتحانوں میں کلاس میں موجود نہ ہوتا تو میں سوچتا کہ تمہارے پرچے کسی اور نے حل کیے ہیں۔ انہوں نے شفقت سے مجھ سے پوچھا، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ گھر یا اسکول میں کوئی ایسی بات جو تمہیں تنگ کر رہی ہو؟ نہیں سر، کچھ بھی نہیں، میں نے بلا سوچے کہا۔ کہیں تم محب سے مروب تو نہیں ہوگے، اس کی قابلیت سے دب گئے ہو یا اسے حسد محسوس کرتے ہو؟ انہوں نے پھر سوال کیا۔ اس صورت میں تم دونوں میں سے کسی ایک کا سیکشن تبدیل کروا دیتا ہوں۔ نہیں سر، ہرگز نہیں، محب تو بہت اچھا لڑکا ہے، میں اسے بہت سی مثبت چیزیں سیکھتا ہوں۔ میری اس سے اتنی ہی گہری دوستی ہے جتنی کہ میری اجمل سے پچھلے 9 برس سے ہے سر، میں نے پورے وثوق سے کہا۔ کوئی گھریلو مسئلہ؟ اگرچہ مجھے یہ سوال نہیں کرنا چاہیے، مگر ایک استاد ہونے کے ناطے اور تمہیں اتنے سالوں سے جاننے کے باعث میں سوچ رہا ہوں کہ کوئی چیز تمہیں تنگ کر رہی ہے تو مجھے بلا تکلف بتاؤ۔ نہیں سر، ایسی کوئی بات نہیں، سب ٹھیک ہے، شاید میں پرچے میں دھیان نہیں دے رہا تھا، آئندہ خیال رکھوں گا، آپ کو اس کے بعد شکایت نہیں ہوگی۔ میں نے انہیں یقین دہانی کروائی۔ تمہیں ایسا ہی کرنا چاہیے، میں قطعی اس بات کو پسند نہیں کروں گا کہ تم کسی بھی وجہ سے بورڈ کے امتحان میں محب سے کم نمبر لو۔ مجھے تو امید تھی کہ تم بورڈ میں کوئی پوزیشن لوگے۔ مجھے تمہاری گزشتہ کارکردگی سے بہت مایوسی ہوئی ہے۔ اگر محب اچھا بچہ ہے تو اس کی دوستی اور صحبت سے تم پر اچھے اثرات پڑنا چاہیے نا؟ جی سر، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ اگر تمہیں کسی بھی مضمون میں مسئلہ ہو تو مجھے بتاؤ، میں سارے استادوں سے بات کر سکتا ہوں کہ تمہیں کچھ مزید وقت بریک میں دے دیں یا اسکول کے باہر رک کر بھی تم مدد لے سکتے ہو۔ انہوں نے مجھے مزید مدد کی پیشکش کی۔ میں ان کا شکریہ ادا کر کے لوٹ آیا۔ ماسٹر صاحب سے تو کہہ آیا تھا کہ کوئی مسئلہ نہیں تھا، مگر مسئلہ تو تھا۔ امی جان سے بات چیت کے بعد میں کچھ باتیں سمجھا تھا، کچھ نہیں۔ مجھے ان کی بات واضح نہ ہوئی تھی کہ ہیرے رلتے کیسے ہیں، مگر مجھے علم ہو گیا تھا کہ میری زندگی میں بہت کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ امی جان اس دن بات کرتے کرتے اپنی آنکھوں میں امڑ آنے والے آنسوؤں کو چھپانے کے لیے اٹھ کر میرے کمرے سے باہر چلی گئی تھیں۔ انہیں ہر روز کی طرح وہاں بیٹھ کر مجھے دودھ پلانا، اس کے بعد میرے بالوں میں اپنی نرم انگلیوں سے اس وقت تک مساج کرنا کہ جب تک میں نیند کی وادی میں نہ اتر جاتا بھول گیا۔ اس کے نتیجے میں بھی اتنا پریشان ہوا کہ میں نے دودھ ہی نہیں پیا۔ مجھے معلوم تھا کہ اس کے بعد امی جان واپس نہیں آئیں گی اور نہ ہی میرے بالوں میں ان کی نرم انگلیوں کی گردش سے وہ لطیف سا احساس پیدا ہوگا جو مجھے نیند کی وادیوں میں اتار دے گا۔ وہ رات شاید جاگنے کی رات تھی، محاسبے کی رات تھی، انکشافات کی رات تھی، اسی لیے میں اس وقت بھی جاگ رہا تھا جب میرے کانوں میں ہلکی ہلکی آواز، موسیقی کی، لڑکھڑاتے قدموں کی، کھنکھناتی زنانہ ہنسی اور بلند مردانہ قہقہوں کی آوازیں گونجنے لگیں۔ میں لیٹا ہوا تھا، میں نے زندگی میں کوئی فلم نہیں دیکھی تھی، ٹیلی ویژن بھی نہ تھا، اس موسیقی کا پس منظر بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اور نہ ہی منبع۔ میں لیٹے لیٹے سوچنے لگا کہ یہ آوازیں یقیناً اس گھر سے آ رہی ہیں جو میرے کمرے کی کھڑکی کے پار ہے۔ اس کی صرف ایک دیوار مجھے نظر آتی تھی۔ شاید یہ آواز بازار کی طرف سے آ رہی تھی، مگر بازار دور تھا اور یہ آواز کافی واضح تھی۔
کہیں یہ آواز مجھے اپنے ہی گھر سے تو نہیں آ رہی؟ میرے ذہن میں سوال اٹھا۔ میں اپنے بستر سے فوری اٹھا اور اپنے کمرے کے دروازے کی ایک جری سے باہر جھانکنے لگا۔ میں باہر نکلنے سے ڈر گیا تھا، نانی نے دیکھ لیا تو اچھی خاصی ڈانٹ پڑ جائے گی۔ سیڑھیوں کی طرف سے عجیب عجیب سے لوگ اندر آ کر اوپر کی منزل کی طرف جا رہے تھے۔ میں ان لوگوں کو دیکھنے لگا۔ اتفاق کی بات یہ تھی کہ آنے والے مہمان سب مرد تھے۔ جس گھر میں صرف عورتیں ہی عورتیں رہتی ہوں، اس گھر میں یوں مردوں کا آنا، کہیں کوئی ڈاکو نہ ہو۔ میں اس نگاہ سے انہیں پھر دیکھنے لگا، سوچا کہ باہر نکل کر انہیں للکاروں، مگر میں کون سا بڑا سورما تھا؟ اگر وہ ڈاکو بھی ہوتے تو ایک نحیف و نزار سا لڑکا کیا کر لیتا ان کا؟ کم از کم ہمارے گھر میں تو چوری ہونے والی کوئی چیز مجھے نظر نہیں آتی تھی۔ میں وہیں کھڑے سانس روکے جھانکتا رہا۔ 7-8 لوگ تو میرے دیکھتے ہوئے اوپر گئے تھے۔ اس سے پہلے بھی قہقہوں کی آوازیں آ رہی تھیں تو 3-4 پہلے سے بھی موجود ہوں گے۔ چوبارے کا بیرونی دروازہ پورا وا تھا۔ کوئی ایسا بھی بے پرواہ ہوتا ہے بھلا کہ اپنے گھر کے دروازے یوں رات کو کھول کر سوئے؟ چور اور ڈاکو تو بلا رکاوٹ آئیں گے نا؟ میں سوچ رہا تھا جب اس منظر نے میرے حواس سمیت میرے بدن کو سن کر دیا تھا۔ چست اور گہرے گریبان والے سر سے پاؤں تک لال لباس میں انگارہ بنی، سونے کے بھاری زیورات پہنے، چیختا ہوا میک اپ کیے ہوئے، چلتے ہوئے گھنگروں کی آواز پیدا کرتی ہوئی وہ عورت کون تھی؟ میری خالہ۔ میں نے بہت کم خالہ کا ذکر سنا تھا، میرے حافظے میں بھی کوئی چیز اتنی واضح نہ تھی۔ کسی سے سنا تھا کہ وہ ایک انتہائی خوبصورت جوان لڑکی تھی۔ مجھے کچھ یاد آتا تھا کہ نانی سے اس کا بہت جھگڑا ہوا تھا۔ امی جان نے اسے چپ کروانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ اور نانی دونوں چیختی رہیں، اور اس کے بعد کیا ہوا مجھے یاد نہیں۔ تب سے لے کر اس وقت تک کہیں نظر نہ آنے والی خالہ اب میرے سامنے کھڑی تھی۔ میں نے بے ساختگی سے دروازہ کھول دیا تھا اور اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ اپنے کمرے میں واپس جاؤ۔ وہ سرد سی آواز جس میں تحکم تھا، غصہ تھا۔ مجھے یقین کرنا دشوار تھا کہ وہ میری امی جان کی آواز تھی۔ میں کسی روبوٹ کی طرح اپنے کمرے میں لوٹ آیا، دروازہ بند کیا اور اس میں موجود ایک جری سے باہر جھانکنے لگا۔ امی جان بھی رات کے اس پہر اتنی تیار کیوں تھیں؟ میرے اندر اس وقت کوئی سوچ نہ تھی، مثبت نہ منفی۔ میں جیسے بالکل خالی دماغ تھا۔ موٹا سا وہ آدمی، اس نے امی جان کی کمر کے گرد اپنے بھدے سے بازو کا حلقہ بنا رکھا تھا، اور امی جان اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے اوپر کی سیڑھیوں کی طرف چل دیں، اوپر جسے کوٹھا کہتے تھے، جہاں جانا سب کے لیے ممنوع تھا۔ میں عجیب کشمکش میں تھا۔ کیا وہ موٹا سا آدمی میرے ابا تھے؟ کیا وہ ہر روز رات کو میرے سو جانے کے بعد آتے تھے؟ میں خود ہی سوال کر رہا تھا اور جواب میں میرے دماغ میں خاموشی تھی۔ چاہ رہا تھا کہ باہر نکلوں، اوپر جاؤں اور دیکھوں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، مگر میں ایک نوجوان لڑکا تھا، اس حد تک جانتا تھا کہ کسی جوڑے کی تنہائی میں یوں مخل نہیں ہوا جا سکتا۔ خود کو کسی بھی جذبے کے بغیر محسوس کر رہا تھا۔ مجھے غصہ بھی نہیں آ رہا تھا، جانے کیوں۔ اپنے پلنگ پر بیٹھ گیا، ٹانگیں تیزی سے ہلاتے ہوئے۔ میں سوچ رہا تھا کہ میں سو رہا تھا، میں نے خواب دیکھا تھا، وہ سب کیا تھا؟ کوئی نظر کا دھوکہ؟ کیونکہ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ میری امی جان تھیں۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ مجھے ہر طرف سے موسیقی کی آوازیں آ رہی تھیں۔ واقعی کہیں موسیقی بج رہی تھی یا میرے کانوں میں؟ تمہیں علم ہے کہ تم 4 دن سے اسکول نہیں آئے؟ اس کے لہجے میں غصہ تھا، خفگی تھی۔ میرے لیے احساس تھا، تم اس وقت اسکول سے چھٹیاں کیسے کر سکتے ہو جبکہ اسکول میں اساتذہ ہم اسباق کی دہرائی کروا رہے ہیں؟ چند دن میں ہمارے بورڈ کے امتحان کے لیے داخلہ ٹیسٹ ہونا ہے۔ تم ایسے بے پرواہ تو کبھی بھی نہیں تھے۔ میں نے سینے سے گہری سانس کھینچی۔ وہ میری طرف منتظر نظروں سے دیکھ رہا تھا کہ میں اس بے پرواہی کی وجہ بتاؤں۔ میں خاموش تھا۔ تم سے پوچھ رہا ہوں غیور، اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ نہ کوئی عطا تھا تمہارا نہ پتہ جو میں تمہارے گھر آ کر پوچھ سکتا کہ تم اسکول کیوں نہیں آ رہے؟ اچھا ہی ہوا کہ تمہارے پاس میرا عطا پتہ نہیں تھا، میں نے دل ہی دل میں سوچا۔ مجھے غیور نہ کہا کرو، میں نے جواب بھی دیا تو وہ جس کی وہ توقع نہیں کر رہا تھا۔ تو اور تمہیں محب اللہ کہوں کیا؟ اس نے چڑھ کر سوال کیا۔ ہاں، میں محب اللہ بھی ہو سکتا ہوں۔ میں منہ ہی منہ میں بڑبڑایا تھا۔ کچھ کہا تم نے غیور؟ اس نے پھر سوال کیا۔ کیا دنیا میں تمہارے علاوہ کوئی اور محب اللہ نہیں ہو سکتا؟ میں نے کھوئے سے لہجے میں سوال کیا۔ ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہزاروں ہوں گے۔ اس نے لہجے میں نرمی پیدا کی۔
لیکن اس وقت تم مجھے میرے سوال کا جواب دو۔ میں ٹھیک نہیں تھا محب، میں بیمار تھا۔ اوہو، کیا ہو گیا تھا؟ بخار تھا یا نزلہ زکام؟ اس کے لہجے میں تشویش دار آئی تھی۔ اس زمانے میں بیماریاں اتنی ہی سادہ ہوتی تھیں۔ نہیں، مجھے کوئی جسمانی تکلیف نہیں تھی، میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا، میں نے جواب دیا۔ مجھے تو ایسا کچھ نہیں لگ رہا۔ وہ بے یقینی سے میرا منہ تک رہا تھا۔ میں اپنا نام تبدیل کرنا چاہتا ہوں، میٹرک کا داخلہ بھجوانے سے پہلے۔ میں نے اس سے کہا، کیا تم اس میں میری مدد کر سکتے ہو؟ میں نے سوال کیا۔ میرا مطلب ہے کہ تمہارے والد صاحب اس میں میری کوئی مدد کر سکیں گے؟ میں ان سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ ویسے تم اپنا نام کیوں تبدیل کرنا چاہتے ہو؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ حالانکہ پہلے بھی کئی بار میں ایسا کہہ چکا تھا، مگر وہ شاید اسے مذاق سمجھتا رہا ہوگا۔ مجھے اپنا نام کبھی پسند نہیں تھا یار، اور اب تو اور بھی برا لگنے لگا ہے۔ میں بول رہا تھا، مگر کیوں؟ میرے پاس اسے بتانے کے لیے کوئی ٹھوس وجہ نہیں تھی۔ سوچ رہا تھا کہ اسے کیا بتاؤں اور کیا نہیں۔ کیا میں اس پر اپنی زندگی کے اتنے ذاتی پہلو کے بارے میں انکشاف کر سکتا تھا؟ اس رات سے اگلے روز میں اسکول نہیں گیا تھا۔ سال ہا سال کے معمول سے ہٹ کر پہلی بار میں نے چھٹی کی تھی۔ میں صبح جاگا، بلکہ رات جاگتے سوتے ہی گزری تھی۔ امی جان کا انتظار کرتا رہا کہ وہ ہر روز کی طرح مجھے جگانے کے لیے آئیں گی۔ میں نہا دھو کر تیار ہو جاؤں گا اور وہ اتنی دیر میں میرا ناشتہ اور ٹفن باکس تیار کر دیں گی، مگر ایسا کچھ نہ ہوا۔ میرا انتظار دوپہر تک محیط ہو گیا تھا۔ کوئی مجھے جگانے آیا نہ، ناشتہ ملا، اور نہ ہی میں اٹھ کر کمرے سے باہر گیا۔ غسل خانے جانے کی حاجت ہوئی تو میں کمرے سے نکلا، اس طرح جیسے کوئی چوری کر رہا ہو، جاتے ہوئے ناک کی سیدھ اور واپسی پر سر جھکا کر۔ نہ مجھے نظر آیا کہ نانی اپنے شاہی تخت پر بیٹھی ہیں کہ نہیں، اور نہ ہی کہیں سے امی جان کی جھلک نظر آئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد امی جان کھانے کی ٹرے لیے ہوئی آئیں۔ ان کے چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا۔ وہ ٹرے میز پر رکھ کر سامنے کھڑی رہیں، حالانکہ عموماً وہ میرے پاس بیٹھ جاتی تھیں۔ تم اسکول کے لیے تیار کیوں نہیں ہوئے؟ ان کا لہجہ بالکل سپار تھا۔ آنکھ نہیں کھلی؟ میرا لہجہ بھی بے تاثر تھا۔ میں نے ان سے نظر بھی نہیں ملائی تھی۔ وہ میرے کمرے سے نکل گئیں، حالانکہ معمول میں وہ میرے پاس بیٹھی رہتی جب تک کہ میرا ناشتہ نہ ختم ہو جاتا۔ میرے بستے میں ٹفن باکس رکھتی، میری کتابیں دائیں بائیں سے اٹھا کر بستے میں ڈالتی، اپنے ہاتھوں سے دودھ کا گلاس میرے منہ سے لگاتی اور کہتی، جلدی کرو بیٹا، اسکول سے دیر نہ ہو جائے۔ ایک ہی رات میں معمول کتنا بدل گیا تھا۔ سب کچھ بدل گیا تھا۔ میں، میری سوچ، امی جان، ہماری صبح۔ امی جان نے مجھ سے کچھ کہا کیوں نہیں؟ رات کے واقعے کے حوالے سے کوئی صفائی کیوں پیش نہیں کی؟ میں سوچ کر رہ گیا، جانے وہ کیا سوچ رہی ہوں گی۔ میرے لیے مجھ سے بڑھ کر میری امی جان اہم تھی۔ میرا ان کے سوا اور تھا بھی کون؟ بہن اور نانی کے ساتھ اتنا سرسری اور واجبی سا تعلق تھا کہ میں نانی سے خوفزدہ اور کھنچا کھنچا سا رہتا تھا، اور نانی میری بہن کو مجھ سے دور رکھنے کی کوشش کرتی۔ اگلی صبح بھی ایسے ہی گزری، اور اس سے اگلی بھی۔ دن بھر بھی میں اپنے کمرے میں مقید رہا۔ امی جان فقط کھانے کی ٹرے میرے کمرے میں رکھنے کے لیے آتیں، بنا کچھ کہے وہ ٹرے رکھتیں اور چلی جاتیں۔ میرا دل جیسے کوئی مٹھی میں قید کر لیتا تھا۔ رات کو امی جان کا میرے لیے دودھ لے کر آنا اور اس کا آخری گھونٹ پی لینے تک ان کا میرے سرہانے بیٹھ کر میرے بالوں میں اپنی انگلیوں سے کنگھی کرنا، وہ سب خواب و خیال ہوا تھا۔ میں رات سوتے جاگتے گزارتا، موسیقی کی آوازیں سنتے جو کہ شاید ہمارے ہی گھر کے کوٹھے سے آتی تھیں۔ دروازے کے باہر سے اب بھی آوازیں آتیں کہ جیسے کئی مرد ہنس رہے ہوں، یا کبھی کبھار ساتھ کوئی عورت بھی، مگر اٹھ کر دروازے کی جری میں جھانکنے کا حوصلہ نہ تھا کہ میں پھر امی جان کو کسی کے ساتھ اس طرح دیکھوں۔ اس سے اگلا دن اتوار کا تھا۔ اس روز میں ناشتے کے بعد ڈرتا ڈرتا کمرے سے نکلا، غسل خانے جا کر نہایا اور باہر نکل کر اپنے کمرے میں لوٹا۔ دل کو بے چینی سی تھی کہ پھر باہر نکلا۔ نانی اپنے تخت پر ویسے ہی براجمان تھیں، حالہ ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹی ہوئی تھی۔ امی جان وہاں نہیں تھیں۔ نانی حالہ کے بالوں میں تیل لگا رہی تھیں۔ حالہ کے بال کتنے لمبے اور گھنے تھے، میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ نانی! میں نے پکارا تو لگا کہ انہیں میری آواز ہی نہ آئی تھی، وہ اپنے کام میں منہمک تھی۔ نانی! حالہ! ان دونوں نے چونک کر مجھے دیکھا۔ امی کہاں ہیں؟ کیوں لونڈے، کیا کام ہے تجھے اس سے؟ نانی نے اپنے معمول کے انداز میں سوال کیا۔ جو کام ہے وہ میں انہی کو بتاؤں گا، میں نے بھی غصے سے کہا۔ آپ بتائیں مجھے کہ وہ کہاں ہے؟ گئی ہوگی اپنے کسی یار کے پاس، انہوں نے پان کی پیک تھوکتے ہوئے کہا۔
مجھے ان سے اتنی کراہت آئی، نہ صرف ان کا لہو برساتا منہ بلکہ اس منہ سے نکلنے والے وہ الفاظ بھی۔ مجھے علم تھا کہ جب کسی لڑکے یا عورت کے لیے یار کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو وہ ایک گالی کی طرح ہوتا ہے۔ آپ مجھے صحیح طرح بتائیں گی یا؟ میں تن کر کھڑا ہو گیا اور میرا جسم غصے سے کانپنے لگا تھا۔ حالہ ان کی گود سے اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ نانی نے اپنے سرہانے کی طرف بڑی چھڑی اٹھائی اور تڑاک سے میری کمر پر برسائی۔ اس سے پہلے کہ وہ دوسرا وار کرتیں میں نے بڑھ کر چھڑی ان کے ہاتھ سے چھین لی۔ وہ میری جرأت پر ششدر رہ گئیں۔ میں نے کئی بار اس چھڑی سے ان سے بے وجہ مار کھائی تھی، مگر اب نہیں۔ میں اب اتنا چھوٹا نہیں رہا نانی کہ آپ مجھے یوں بے وجہ پیٹنا شروع کر دیں۔ جو میں نے پوچھا ہے اس کا جواب دیں، سیدھا سادہ۔ نانی سے یوں ہاتھا پائی کرتے ہیں بھائی؟ حالہ بھی چتون چڑھا کر سامنے کھڑی ہو گئی۔ بڑی ہیں وہ ہماری؟ نہیں ہے میرا کوئی بھی اس گھر میں، بڑا نہ چھوٹا، کہہ کر میں واپس اپنے کمرے کی طرف بھاگا اور بیڈ پر گر کر رونے لگا۔ اسی اثناء میں مجھے باہر سے امی جان کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ لوٹ آئی تھیں اور نانی کے غضب کا سامنا کر رہی تھیں۔ کہا بھی تھا تجھ سے کہ اس کنجر کو اپنے باپ کے حوالے کر دے، وہ چیخ رہی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ یہ بے غیرت حرام کا تخم ایک دن یہی گل کھلائے گا۔ ان کی آواز میرے کانوں تک بالکل واضح پہنچ رہی تھی۔ مجھے علم تھا کہ یہ یہی کرے گا کہ ایک دن میرے سامنے تن کر کھڑا ہو جائے گا۔ وہ داڑ رہی تھی۔ اور بھیجو اسے پڑھنے کے لیے اسکول۔ اب بھی کہتی ہوں تنو کہ اسے اسکول سے اٹھوا کر یا دھندے پر لگا دو یا اس کے باپ کے پاس بھیج دو۔ اماں، حرام کا تخم مت کہا کری اسے، وہ میری اولاد ہے، میرے پاس اس کے سوا ہے ہی کیا؟ امی جان سسک کر بولی تھیں۔ اسے میں ہرگز دھندے پر نہیں لگاؤں گی، اس کے باپ کے پاس بھیج دوں گی یا ہاسٹل میں داخل کرا دوں گی۔ آپ نے ضرور کچھ ایسا کہا ہوگا کہ وہ آپ کے منہ کو آیا۔ منہ کو آیا؟ ارے یہ تو میری پیاری حالہ اس کے سامنے نہ آ جاتی تو وہ مجھے اسی چھڑی سے مارنے کو تھا۔ نانی نے مبالغہ آرائی کی۔ تو آپ نے اسے چھڑی سے مارا ماں، کس جرم کی پاداش میں؟ امی جان نے جواباً کہا۔ اب وہ بچہ نہیں رہا اماں، جوان ہو گیا ہے، ہمارے قد سے کہیں اونچا۔ کیوں مارا آپ نے اسے چھڑی سے؟ جوان خون ہے، جو کچھ اور کر بیٹھتا تو؟ اس کے بعد اس نے میرے ساتھ کوئی بدتمیزی کی تو میں اس کی جوانی کا خمار اس کے گھٹوں کے راستے نکال لوں گی، بتا دینا اسے۔ نانی نے اتنی بلند آواز میں کہا تھا کہ امی جان کو مجھے بتانے کی ضرورت نہ تھی۔ اس نے آپ سے کیا کہہ دیا تھا کہ آپ نے اس پر چھڑی اٹھائی؟ امی جان نے سوال کیا۔ یہ بات تو جا کر اسی ناہنجار سے پوچھ، نانی نے چبا چبا کر کہا تھا۔ کیوں حالہ، کیا ہوا تھا؟ انہوں نے حالہ سے سوال کیا۔ جواب میں کوئی آواز نہ آئی۔ شاید اس نے سر ہلایا یا کندھے جھکا کر لا علمی کا اظہار کیا ہوگا۔ ٹھیک ہے اماں، میں اس کا کوئی بندوبست کرتی ہوں، اور تب تک آپ اس پر ہاتھ اٹھائیں گی اور نہ ہی زبان سے اسے تنگ کریں گی، امی جان نے حتمی لہجے میں کہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ امی جان میرے پاس آئیں گی، مجھ سے بات کریں گی، پوچھیں گی کہ میں نے کیوں گستاخی کی، اور میں انہیں بتاؤں گا کہ نانی نے کیا کہا تھا۔ اس کے جواب میں وہ کہیں گی کہ نانی نے مذاق کیا تھا، مگر وہ نہیں آئیں، اس وقت تو نہیں آئیں۔ ہاں، رات کا کھانا لے کر آئیں تو میرے پاس بیٹھ گئیں۔ اب یہ خلاف معمول بات تھی، وہ معمول جو 3 دن سے تبدیل ہو چکا تھا۔ تم اسکول کیوں نہیں جا رہے؟ انہوں نے وہ سوال کیا جو انہیں میری پہلی چھٹی کے بعد ہی کر لینا چاہیے تھا، مگر انہوں نے میری 3 چھٹیوں کا انتظار کیا تھا۔ دل نہیں چاہ رہا تھا۔ میں نے ہولے سے کہا، کیا تم پڑھ لکھ کر اپنے پیروں پر نہیں کھڑے ہونا چاہتے، اچھے انسان نہیں بننا چاہتے؟ انہوں نے مسکرا کر سوال کیا، وہی پیاری سی مسکراہٹ جو ان کا خاصہ تھی۔ تمہارے ابا کیا کہیں گے؟ میرے بیٹے کو پڑھایا نہیں؟ آپ مجھے میرے ابا کے پاس بھجوا دیں، میں ان کے پاس رہ کر ہی پڑھ لوں گا۔ میں نے کہا، پہلے اسکول کا امتحان پاس کرو، پھر کالج کے 2 سال لگا لو تو میں تمہارے ابا سے کہوں گی کہ وہ آ کر تمہیں لے جائیں۔ صرف مجھے کیوں، آپ کو اور حالہ کو کیوں نہیں؟ میں نے حیرت سے سوال کیا۔ کیونکہ کچھ کہتے کہتے وہ رکی تھیں۔ کیونکہ حالہ کو نانی نہیں جانے دیں گی، انہیں اس سے بہت پیار ہے، تو حالہ کو چھوڑ دیں نانی کے پاس، ہم دونوں چلتے ہیں۔ میں نے حل پیش کیا۔ بس چند ماہ اسکول کے اور 2 سال کالج کے، یہ وقت پورا کر لو، اس کے بعد ہم چلے جائیں گے، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ انہوں نے مجھے یقین دلانا چاہا۔ جو بچے انگلستان میں پڑھتے ہیں وہ کیا پہلے 12 سال کہیں اور پڑھ کر آتے ہیں امی جان؟ کیا وہاں پر اسکول نہیں ہیں؟ ہیں بیٹا، مگر تمہارے ابا کہتے ہیں کہ وہاں اسکول کی پڑھائی بہت مہنگی ہے۔ امی جان کا وہ جواز اس وقت مجھے برا لگا تھا، مگر اب سوچ کر ہنسی آتی ہے۔ ابا نے امی جان کو وہ جواز دیا تھا جس پر وہ آنکھیں بند کر کے یقین کر بیٹھی تھیں
وہاں تو اسکول کی تعلیم بالکل مفت ہوتی ہے، یہ مجھے بہت بعد میں علم ہوا تھا۔ میں یہاں نہیں رہنا چاہتا امی جان، نانی میرے ساتھ بہت سختی کرتی ہیں۔ میں نے سسک کر کہا تھا، بڑی ہیں بیٹا، اگر کچھ کہہ بھی دیں تو نظر انداز کر دیا کرو۔ انہوں نے میرا سر سہلایا۔ 4 دن کے بعد وہ بہت غلط سلط باتیں کر رہی تھیں آپ کے بارے میں، میرے بارے میں۔ دل بڑا کرو بیٹا، اب تم بہت بڑے ہو گئے ہو، دنیا کی باتوں کو بہادری سے سننا سیکھو، میرے حوالے سے بھی اور اپنے بھی۔ کیا میں ناجائز اولاد ہوں امی جان؟ کیا میں بے غیرت ہوں؟ کیا آپ اپنے… میں یار کہتے کہتے رک گیا۔ وہ دیوار سے پار ہوتی تو میں ان سے سوال کر سکتا تھا کہ اس دوپہر کو وہ کہاں اور کس کے ساتھ گئی تھیں، مگر ان کے سامنے مجھ میں وہ الفاظ بولنے کی ہمت نہ تھی جو نانی نے بولے تھے۔ نانی تو بس یوں ہی کہہ دیتی ہیں کچھ بھی، انہیں غصے میں کہاں یاد رہتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں۔ امی جان نے مجھے سمجھایا، یقیناً ایسا ہی ہوگا۔ مجھے اپنی آنکھ سے دیکھنے سے زیادہ امی جان کے کہے پر یقین تھا۔ بس کل سے تم اسکول جانا، مگر کل تو اتوار ہے امی جان۔ میں نے کہا تو وہ ہنس دی، ہلکی سی چپت میرے سر پر لگائی۔ پیر سے تو جاؤ گے نا؟ میں ان سے لپٹ گیا، ان کے بارے میں جو بھی جان گیا تھا اسے اس لمحے بھول گیا تھا۔ میں اپنے گھر کے ماحول سے بھی فرار چاہتا ہوں محب۔ میں نے اس کے سامنے دل کھولا۔ کہیں اور چلے جانا چاہتا ہوں۔ کہاں؟ اس نے سوال کیا۔ اور کیوں؟ بس محب، میں اس ماحول میں مطمئن نہیں ہوں۔ کسی نے ڈانٹ دیا ہے کیا؟ اس نے پوچھا۔ والدین کی ڈانٹ اولاد کے بھلے کے لیے ہوتی ہے یار۔ یہ یار کیا ہوتا ہے محب؟ میں نے اچانک سوال کیا۔ دوست کو یار کہتے ہیں اور کیا۔ کیا لڑکیوں کے بھی دوست ہوتے ہیں؟ میں نے سوال داغا۔ ہاں، لڑکیوں کی بھی سہیلیاں ہوتی ہیں، انہیں دوست بھی کہہ سکتے ہو، کیونکہ دوستوں اور سہیلیوں کے بیچ دوستی کا رشتہ ہی ہوتا ہے۔ اس نے وضاحت کی۔ یاری اور دوستی کے لفظ میں کیا فرق ہے؟ کیا یاری برا لفظ ہے؟ نہیں تو ایک ہی بات ہے۔ دوستی اور یاری کو ہم محاورتاً اکٹھا بھی بولتے ہیں، حالانکہ ان کا مطلب ایک ہی ہے۔ اس نے جواب دیا، مگر وہ حیرت سے مجھے تک بھی رہا تھا۔ کیا اردو کے ٹیسٹ کی تیاری کر رہے ہو؟ لڑکیوں کے یار بھی ہوتے ہیں؟ میں نے سوال کیا اور وہ میرا منہ تکنے لگا۔ بتاؤ نا۔ میں نے جواب نہ پا کر سوال دہرایا۔ عورتوں کے مرد دوست ہو سکتے ہیں، مگر ایسا صرف مغرب میں ہوتا ہے، ہمارے ہاں اس کا کوئی تصور نہیں۔ میرا مطلب ہے کہ ہمارا مذہب عورت اور مرد کے بیچ دوستی کو اچھا نہیں سمجھتا۔ اس نے وضاحت کی۔ خاص طور پر یار کی اصطلاح تو انتہائی نامناسب ہے۔ عورت کا یار، میرا مطلب ہے کہ یہ لفظ اس وقت بولا جاتا ہے جب کسی مرد اور عورت کے بیچ غلط سلط تعلق ہوں۔ میں سن کر سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم اس طرح کے سوال کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں جیسے نیند سے جاگا تھا۔ ناجائز اولاد کیا ہوتی ہے؟ میں نے اس کی حیرت کو اور بھی سوا کر دیا۔ اسی غلط تعلق کے نتیجے میں پیدا ہونے والی اولاد، جسے مرد عموماً اپنا نام نہیں دیتے۔ اس نے جواب دیا۔ فلموں میں اکثر ایسا دکھایا جاتا ہے، طوائفوں کے ہاں ناجائز اولادیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس نے جواب دیا اور مجھے ڈانٹ کر کہا، اب تم اس فضول سوال جواب کو بند کرو اور اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ 3 دن تم نے اہم کلاسز سے چھٹی کی ہے، مگر میں نے تمہارے لیے سارے نوٹس تیار کر دیے ہیں۔ وہ میرا ایسا ہی مخلص اور پیارا دوست تھا۔ تم بہت اچھے ہو محب، میرا دل چاہتا ہے کہ میں بھی تمہارے جیسا ہوتا۔ دل میں سوچ رہا تھا کہ میں بھی اسی جیسے کسی گھرانے میں پیدا ہوتا، نہ کہ ہیرا منڈی میں۔ ایک اپنی ماں کے لیے وہ لفظ سوچا بھی نہیں جا رہا تھا۔ امتحان سے فارغ ہو کر مجھے بھی کوئی فلم دکھانا محب۔ اس وقت تم یہ سارے نوٹس پکڑو اور سر درد سے امتحان کی تیاری میں لگ جاؤ۔ اس نے میری بات سنی انسنی کرتی تھی۔ تم نے تو 2 دفعہ اپنے داخلہ فارم پر کر دیے ہیں محب اللہ، ماسٹر صاحب نے محب اللہ کو بلا کر کہا تھا۔ اس روز ہمارے داخلہ فارم بھجوائے جانے سے پہلے ماسٹر صاحب کلاس میں ان کو چیک کر رہے تھے۔ جن بچوں نے داخلے کے امتحان میں کامیابی حاصل کی تھی، صرف ان کا داخلہ اسکول کی طرف سے بھجوایا جاتا تھا۔ ناکام طالب علم پرائیویٹ طور پر امتحان دے سکتے تھے اور خود داخلہ بھجواتے تھے یا اسے اگلے برس امتحان کے لیے بیٹھتے تھے۔ میں کلاس کے ان بچوں میں شامل تھا جنہوں نے اسکول کا داخلہ ٹیسٹ اچھے نمبروں سے پاس کیا تھا۔ اس میں زیادہ عمل دخل محب کا تھا۔ نہیں سر، ایسا نہیں ہے، غیور علی نے اپنا نام تبدیل کر لیا ہے، دوسرا فارم اس کا ہے۔ محب نے وضاحت کی تو کلاس میں دبی دبی ہنسی کی آواز سنائی دی۔ کیوں غیور علی، کیا ایسا ہی ہے؟ ماسٹر صاحب نے سوال کیا۔ جی سر۔ میں کھڑا ہو گیا۔ محب اللہ ہی کیوں؟ تم کوئی اور نام بھی تو منتخب کر سکتے تھے۔
ماسٹر صاحب نے سوال کیا۔ سر، مجھے یہ نام بہت اچھا لگتا ہے۔ زندگی میں ہمیں ہر موڑ اور ہر مقام پر بہت سی چیزیں اچھی لگتی ہیں، وہ سب چیزیں ہماری ملکیت تو نہیں ہو سکتی۔ ماسٹر صاحب نے کہا، اچھی چیزوں کو سراہنا اور بات ہے اور انہیں پا لینے کی خواہش اور چیز۔ انسان اس میں ہلکان ہو جاتا ہے۔ تم دونوں اچھے دوست ہو، زندگی میں جس مقام پر بھی ملو گے ایک دوسرے کو ایک ہی نام سے پکارو گے، دوسروں کو تم دونوں میں تفریق کرنا مشکل لگے گا۔ ہم کون سا ایک ہی گھر میں رہتے ہیں سر؟ میں نے کہا تو کلاس میں پھر دبی سی ہنسی کی آواز آئی۔ تم نے اپنا نام تبدیل کیوں کیا؟ مجھے اپنا نام اچھا نہیں لگتا سر، میں نے جواب دیا۔ کیا تمہارا نام تبدیل ہونے کی ساری کارروائی پوری ہو چکی ہے؟ ماسٹر صاحب نے سوال کیا۔ نہیں سر، ابھی تو داخلہ فارم میں لکھا ہے، آپ کلاس کے حاضر کے رجسٹر میں بھی یہی نام لکھ دیں اب۔ میں نے انہیں جواب دیا، یہ سب اتنا سادہ اور آسان نہیں ہے غیور۔ انہوں نے کہا، محب اللہ سر۔ میں نے ان کی تصحیح کی۔ میں تمہیں مخلصانہ مشورہ دوں گا کہ اگر تمہیں اپنا نام تبدیل کرنا ہی ہے تو کوئی اور اچھا نام منتخب کر لو۔ انہوں نے کہا، تم مجھے تفریح کے وقت اسٹاف روم کے سامنے ملنا، اس وقت اس بحث میں وقت ضائع ہوگا۔ انہوں نے بحث سمیٹی اور باقی بچوں کے ساتھ داخلہ فارم کی بابت چیک کرنے لگے۔ تفریح کے گھنٹے میں کھیل کے میدان کے بجائے اسٹاف روم کی طرف چلا گیا۔ ماسٹر صاحب باہر ہی میرا انتظار کر رہے تھے۔ چند ایک باتیں میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں بیٹا، تم اگر نام تبدیل کرنا چاہتے ہو تو بے شک کرو، مجھے نہیں معلوم کہ تمہیں اپنا نام پسند کیوں نہیں۔ اگر کسی بھی وجہ سے اور بہر صورت تم اپنا نام تبدیل کرنا ہی چاہتے ہو تو کوئی اور اچھا نام سوچ لو۔ اگر تم ایک ہی جماعت میں یا مستقبل میں ایک ہی ملازمت میں دونوں چلے جاؤ گے تو لوگ تمہارے مختلف نام بھی رکھ سکتے ہیں، مثلاً کون سا محب اللہ، لمبا یا موٹا، کالا یا سفید، کوئی ایسی نشانی جو تمہیں اپنے اس نام سے بھی بری لگے، اس لیے کوئی اور نام سوچ لو، اس سے بھی اچھے کئی نام ہیں۔ جی، میں نے آہستگی سے کہا تھا، نام تبدیل کرنا اتنا آسان نہیں، اس کے لیے اخبار میں اشتہار دینا پڑتا ہے، جہاں تمہارے نام کا اندراج ہوا ہے وہاں پر درخواست دے کر اس ریکارڈ میں بھی اپنا نام تبدیل کروانا پڑتا ہے۔ یہ سارے مشکل مراحل ہیں۔ اپنے ابا جان سے کہو کہ وہ تمہارا نام تبدیل کروا دیں، داخلہ جانے میں چند ہی دن ہے اور اس سے پہلے اس کا تبدیل ہونا اہم ہے۔ میرے ابا لندن میں ہوتے ہیں سر۔ میں نے کہا، کوئی اور رشتہ دار بیٹا، کوئی چچا یا ماموں وغیرہ؟ انہوں نے پھر کہا، کوئی بھی نہیں سر۔ میں نے کہا، میں صرف اپنی نانی، چھوٹی بہن اور امی جان کے ساتھ رہتا ہوں، میرا کوئی اور ایسا رشتہ دار نہیں ہے جو میری سلسلے میں مدد کر سکے۔ میں نے وضاحت کی۔ چلو میں دیکھتا ہوں، میں تمہارے نام کی تبدیلی کے لیے بھاگ دوڑ کے لیے کسی کو ڈھونڈ کر ذمہ داری دیتا ہوں، اپنا کوئی پرانا شاگرد ڈھونڈتا ہوں جو متعلقہ محکمے میں ہو۔ انہوں نے کہا، تم اپنے گھر والوں سے اجازت لی ہے؟ ماں باپ بچے کا کتنا پیارا نام رکھتے ہیں اور تم 16-17 سال کے بعد انہیں بتاؤ کہ تمہیں ان کا رکھا ہوا نام ہی پسند نہیں۔ میں اپنی امی جان سے بات کر لوں گا سر، انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ انہیں علم ہے کہ مجھے اپنا نام پسند نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہارا نام تمہارے ابا جان نے رکھا ہوگا۔ انہوں نے مسکرا کر کہا، پتہ نہیں سر، شاید۔ میں نے جواباً کہا تھا، امی جان، میرا نام کس نے رکھا تھا؟ میں نے اسی شام ان سے سوال کیا تھا۔ تمہاری خالہ نے، انہوں نے فوراً کہا، مگر مجھے لگا کہ انہیں ایسا کہہ کر پچھتاوا ہوا ہو۔ میری خالہ؟ میں نے فوراً کہا، کہاں ہیں اب وہ؟ ان کا نام کیا ہے؟ اس کا نام شبنم تھا، وہ فوت ہو گئی۔ اوہو، وہ آپ سے بڑی تھیں؟ نہیں، وہ مجھ سے کافی چھوٹی تھی، وہ اوپر کوٹھے کی چھت سے گر گئی تھی، انہوں نے ہوا میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اوپر کیا کٹہرا نہیں تھا؟ میں نے سوال کیا۔ اب ہے، تب نہیں تھا۔ نانی اوپر جانے سے کیوں منع کرتی ہیں امی جان؟ میں نے تجسس سے سوال کیا۔ اس لیے ڈرتی ہیں کہ کوئی اور بھی وہاں سے گر نہ جائے۔ مگر اس رات آپ تو اس آدمی کے ساتھ۔ کب؟ کون سی رات؟ کون سا آدمی؟ انہوں نے چہرے پر حیرت سجا کر کہا، لگتا ہے تم نے کوئی خواب دیکھا ہے۔ نہیں امی جان، ایسی بات نہیں ہے، میں جاگ رہا تھا، میں نے خود دروازے کی جری سے دیکھا تھا اور پھر دروازہ کھولا بھی تھا، آپ نے بھی مجھے دیکھا تھا اور ڈانٹا بھی تھا، آپ نے لال رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے اور وہ آدمی آپ کے ساتھ۔ میں رکا، میں سمجھا کہ میرے ابا ہیں۔ میں نے جوش سے کہا، تم نے یقیناً کوئی خواب دیکھا ہے بیٹا۔ انہوں نے حتمی لہجے میں کہا، اس گھر میں تمہارے اور غفور کے سوا کوئی مرد نہیں ہے، مگر اس رات اب بے مقصد بحث کر رہے تم غیور۔ انہوں نے رسان سے کہا، جب بتا رہی ہوں کہ ایسا کچھ نہیں ہے، اس موضوع کو یہی ختم کر دو۔ آپ مجھے غیور نہ کہا کریں، مجھے بہت برا لگتا ہے یہ نام، میں اسے تبدیل کرنا چاہتا ہوں اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو۔ تم بہت بڑے ہو گئے ہو بیٹا، جو چاہے فیصلہ کرو، میں نے تو تمہیں اپنا سب کچھ سمجھا، تمہارے باپ کو میں جواب دہ ہوں کہ وہ جب آئیں تو انہیں اندازہ ہو کہ میں نے تمہیں کتنا اچھا انسان بنایا ہے، نام سے کیا فرق پڑتا ہے۔
آپ کا کیا نام ہے امی جان؟ آپ نے کبھی بتایا ہی نہیں۔ نانی آپ کو تنو کہہ کر پکارتی ہیں اور کوئی آپ کو میرے سامنے نام سے بلاتا ہی نہیں۔ غفور چاچا آپ کو چھوٹی بائی کہتی ہیں۔ میرا نام ترنم ہے۔ ان کے کہنے پر مجھے ملکہ ترنم نور جہاں کا خیال آیا، مگر میری امی جان کے حسن کا کون مقابلہ کر سکتا تھا۔ آپ پھر اس کاغذ پر دستخط کر دیں کہ آپ کو میرا نام تبدیل کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں نے کاغذ ان کے سامنے رکھا اور انہوں نے خاموشی سے دستخط کر دیے۔ آپ کو کوئی اور نام پسند ہے امی جان غیور کے علاوہ؟ یہ نام تمہاری خالہ نے بڑے پیار سے رکھا تھا، اب تم خود اسے تبدیل کرنا چاہتے ہو تو وہی نام رکھو جو تمہیں پسند ہے بیٹا، انہوں نے کہا۔ شکریہ امی جان۔ میں نے دستخط کیا وہ فارم ان سے لے کر اپنے بستے میں رکھ لیا تھا۔ یہ فارم مجھے ماسٹر صاحب نے دیا تھا۔ انہوں نے میرے کام کے لیے بندہ ڈھونڈ لیا تھا اور امید تھی کہ میرا کام امتحان کا داخلہ بھجوانے سے پہلے ہو جائے گا۔ یونین کونسل میں نام تبدیل ہو جاتا تو اس کے بعد اخبار میں اشتہار دینا باقی رہ جاتا۔ اس اشتہار کی ایک کاپی مجھے اسکول میں جمع کروانی تھی۔ اس کے مطابق ہی میرا نام اسکول میں بھی تبدیل ہو جاتا۔ سب سے مشکل مرحلہ تھا کہ لوگوں کو نیا نام پکارنے کی عادت کیسے ہوگی۔ حبیب اللہ۔ میں نے اپنا نام سوالیہ پرچے پر لکھا۔ پہلی بار میں نے یہ نام لکھا تھا۔ جوابی پرچے پر صرف رول نمبر لکھے جاتے ہیں، ان پر نام لکھنے کی اجازت نہیں بلکہ ممانعت ہوتی ہے۔ مجھے یہ نام سن کر ایسا لگا تھا کہ جیسے محب اللہ کا کوئی اور بھائی ہو۔ دونوں نام ملتے جلتے بھی تھے اور بلانے میں تقریباً ایک جیسے بھی لگتے تھے۔ جب سے میں نے نام تبدیل کیا تھا تب سے صرف محب اللہ مجھے اس نام سے بلاتا تھا، اور وہ بھی بڑے پیار سے حبیبی کہہ کر۔ اس سے زیادہ خوبصورتی سے مجھے کوئی نہیں پکار سکتا تھا۔ اس کے گھر والے اسے پیار سے محبی کہہ کر بلاتے تھے۔ اسکول میں میرے اور اجمل کے علاوہ کسی کو اس نام کا علم نہ تھا۔ ہم بھی اسے نک نیم سے کبھی نہ بلاتے تھے۔ میں نے اس سے پوچھا تھا کہ محب اللہ سے نک نیم تو حبی زیادہ بہتر لگتا ہے، تو اس نے مجھے بتایا تھا کہ انگریز عورتیں اپنے شوہر کو حبی کہتی ہیں، ہسبینڈ کو مختصر کر کے حبی۔ تو کیا ہوا؟ میں نے مسکرا کر کہا تھا، تم نے ایک نہ ایک دن حبیبی تو بن ہی جانا ہے۔ اس پر وہ کھلکھلا کر ہنسا تھا۔ جانے کب، کہاں اور کس کا حبیب بننا ہے یار۔ اس نے یوں کہا تھا جیسے اسے اس کی امید ہی نہ ہو۔ نام کے تبدیل ہو جانے سے مجھے یوں سکون محسوس ہوا تھا جیسے میں کوئی بار اٹھائے پھرتا تھا اور وہ میرے سر سے اتر گیا تھا۔ خود سے جڑے کسی بھی بوجھ کو لے کر چلنا مشقت ہوتی ہے، خواہ وہ کوئی ناپسندیدہ تعلق ہو یا بوجھ۔ سوائے نانی کے منہ سے اپنے نام کو ہتک امیز انداز میں سننے کے مجھے کوئی اور مسئلہ بھی نہ تھا، مگر نانی از خود ہی میری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ تھیں۔ تمہارے ابا آ رہے ہیں، امی جان نے مجھے ناشتے کی ٹرے پکڑاتے ہوئے اطلاع دی تھی۔ جب وہ آئیں گے تو ہم ان کے گھر جائیں گے، ان کے قیام کے دوران وہیں قیام کریں گے اور جاتے ہوئے ہم ان کے ساتھ جائیں گے۔ وہ ہمارے کاغذات وغیرہ تیار کروائیں گے اور جو ہی سب کارروائی مکمل ہو جائے گی تو ہم بھی لندن چلے جائیں گے۔ میں بے یقینی سے ان کا منہ دیکھ رہا تھا۔ تم خوش نہیں ہوئے غیور؟ حبیب، میں نے فوراً کہا۔ مجھے حبیب کہا کریں آپ کے منہ سے تو بہت اچھا لگے گا۔ آہستہ آہستہ عادت ہوگی، کوشش کروں گی کہ تمہارا نیا نام میرے منہ پر چڑھ جائے۔ تمہارے ابا کو بھی ابھی تک علم نہیں ہے کہ تم نے اپنا نام تبدیل کر لیا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ انہیں برا لگے گا؟ کوئی اعتراض ہوگا؟ میں نے حیرت سے سوال کیا۔ برا تو شاید نہ لگے، مگر ہو سکتا ہے کہ کاغذات بنوانے میں کہیں کوئی مسئلہ ہو جائے۔ میں نے اپنا نام تمام کاغذی کارروائی پوری کر کے تبدیل کیا ہے۔ یہی نام اب اسکول کے ریکارڈ میں بھی ہے اور یونین کونسل کے ریکارڈ میں بھی۔ آپ کو علم ہے، آپ نے ہی تو اس کاغذ پر دستخط کیے تھے۔ یوں ہی کہہ رہی ہوں، اپنی سوچ تھی میری، ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ نہ ہو، انہوں نے کہا۔ اب ناشتہ کرو، اس کے بعد باہر آؤ، کام ہے تم سے کوئی۔ یہی بتا دیں امی جان، باہر نانی ہوتی ہیں اس وقت اور وہ مجھے بہت بری لگتی ہیں۔ میں نے منہ بسورا۔ ایسے نہیں کہتے بیٹا، انہوں نے سرزنش کی۔ کیا کام ہے؟ باہر برآمدے میں بیٹھ کر خالہ کو پڑھائی میں مدد کر دو، اس کا استاد بیمار ہے اور کئی دن سے نہیں آ رہا، اس کے امتحان نزدیک ہیں، اسے کچھ مدد چاہیے۔ اسے یہیں بھیج دیں، میں اسے یہاں بیٹھ کر زیادہ سکون سے پڑھا سکوں گا۔ میں نے کہا، اماں اسے یہاں نہیں بھیجیں گی، انہیں اس کو ہر وقت اپنی نظر کے سامنے رکھنے کی عادت ہے، اسے اس کے استاد کے ساتھ بھی تنہا نہیں بیٹھنے دیتی۔ میں اس کا بھائی ہوں امی جان، استاد نہیں، میں نے بھائی پر زور دے کر کہا۔ استاد پر تو نانی کو نظر رکھنا بنتا ہے، مگر میں یوں بھی نانی کے سامنے اسے نہیں پڑھا سکوں گا۔ نانی کی نظر بری بات ہے بیٹا، وہ تمہاری ماں کی ماں ہے، اگر تم اپنی ماں کا احترام کرتے ہو تو اس کی ماں کی عزت اس سے بھی بڑھ کر واجب ہے۔
امی جان نے فوراً مجھے گھرکا۔ میں نے ان سے معذرت کی، مگر ساتھ ہی انہیں یہ بھی کہا کہ وہ نانی کو بھی سمجھائیں میں اب بچہ نہیں، ایک نوجوان لڑکا ہوں۔ چلو کچھ دن کی بات ہے، اس کے بعد ہمیں چلے ہی جانا ہے۔ انہوں نے مجھے دلاسا دیا تھا۔ میں قید میں سڑتے ہوئے کسی قیدی کی طرح اپنی رہائی کے دن گننے لگا تھا۔ تم کون سے کالج میں داخلہ لوگے حبیبی؟ محب نے مجھ سے پوچھا تھا۔ میں نے تو ابھی تک اس کے بارے میں کچھ نہیں سوچا، میں نے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ میں کالج میں داخلے کے وقت پاکستان میں ہی نہ ہوں۔ اچھا، کہاں ہوگے تم؟ اس نے حیرت سے سوال کیا۔ میرے ابا آ رہے ہیں، وہ ہمیں ساتھ لے کر جائیں گے لندن۔ میں اپنی امی اور بہن کے ساتھ لندن چلا جاؤں گا، میں نے فخر سے بتایا۔ اجمل بھی حیران رہ گیا تھا۔ تمہارے بغیر ہم بہت اداس ہو جائیں گے، محب نے کہا۔ تم واپس کب آؤ گے؟ ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں۔ میرے انداز میں جتنی خوشی تھی اس کا انہیں اندازہ نہ تھا، اس لیے وہ دونوں اپنے آنسو نہ روک سکے تھے۔ میں نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ تم دونوں رو رہے ہو؟ تمہاری خوشی کی وجہ سے آنسو نکل آئے؟ محب نے اپنے ہاتھ کی پشت سے مل کر آنسوؤں کو صاف کیا۔ میں آؤں گا تم لوگوں سے ملنے، میں نے انہیں تسلی دی۔ پردیس جانے والے کم ہی لوٹ کر آتے ہیں میرے دوست، تمہیں بھی وہاں کی پراسرار کشش اپنے گھیرے میں لے لے گی، وہ بھاری لہجے میں بولا تھا۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، یہ میرا تم دونوں سے عہد ہے، میں آؤں گا اور صرف تم دونوں کے لیے آؤں گا۔ میرے مصمم لہجے سے متاثر ہو کر وہ دونوں مجھ سے لپٹ گئے۔ اچھا تم دونوں بتاؤ کہ کس کالج میں داخلہ لے رہے ہو؟ میں نے ان کا موڈ تبدیل کرنے کو ان سے سوال کیا۔ اجمل کا ارادہ تو گورنمنٹ کالج میں داخلہ لینے کا تھا، مگر اس کے لیے کڑی شرط یہ تھی کہ اس کے نمبر اتنے اچھے آ جاتے کہ اسے وہاں میرٹ پر داخلہ مل جاتا۔ محب کا ارادہ ایک کیڈٹ کالج میں جانے کا تھا، بڑے نام والا وہ کالج کئی نوجوانوں کے خوابوں کی دنیا تھا۔ وہاں پہنچنے کے لیے میرٹ اور بھی زیادہ تھا، اور اس کے علاوہ وہ عام گھرانوں کے لڑکوں کے لیے وہاں داخلہ ہو جانا ناممکنات میں سے تھا۔ وہاں کا داخلے کا ٹیسٹ اور معیار بہت بلند تھا۔ دعا کرو کہ میرے نمبر اتنے اچھے آ جائیں کہ کیڈٹ کالج والے مجھے خود وہاں داخلے کی دعوت دیں، اس نے کہا۔ تم بھی اگر لندن آ جاتے تو میرے ساتھ ہی اسی کالج میں ہم دونوں کا داخلہ ہو جاتا۔ اس نے میرا ہاتھ بے اختیار ہو کر پکڑ لیا۔ میرے پاس کون سی کوئی سفارش ہے یا میرا کوئی مضبوط خاندانی پس منظر؟ میں نے مسکرا کر کہا۔ کیوں نہیں ہے، بھائی نہیں ہو تم میرے؟ میں اس کے کہنے پر اس کے گلے لگ گیا۔ مجھے دل سے دکھ ہو رہا تھا کہ میں اتنے پیارے پیارے دوستوں کو ہمیشہ کے لیے کھو دوں گا۔ میں ان سے وہ وعدہ کر رہا تھا جس کی وفا ہونے کا مجھے خود بھی یقین نہ تھا۔ 18 سال کا اب ہونے کو تھا، اور جب سے اس قابل ہوا تھا کہ یادیں ذہن میں محفوظ تھیں۔ کم از کم پچھلے 15 برس سے میں نے ابا کو نہیں دیکھا تھا، نہ ہی ان کی طرف سے مجھ سے کسی نوعیت کا رابطہ ہوا تھا۔ جانے وہ مجھے پاکستان آنے دیں کہ نہیں، پوچھیں گے مجھے کس سے ملنے جانا ہے۔ وہ خود اتنے برس تک خود سے منسلک رشتوں سے کٹ کر رہے تھے، تو ان کی نظر میں میرے دوستوں کی بھلا کیا اہمیت ہوتی۔ میری دعا ہے کہ صرف تمہارا ہی نہیں بلکہ اجمل کا بھی داخلہ اپنی خواہش کے مطابق ہو جائے، جہاں جہاں تم لوگ چاہتے ہو۔ دونوں نے بآواز بلند آمین کہا۔ نتیجہ آنے میں چند ہی دن باقی تھے۔ اس روز میں سویرے اٹھا تو امی جان نے کہا کہ ناشتے کے بعد میں ٹھیک سے تیار ہو جاؤں اور اپنا کچھ ضروری سامان بھی ہمراہ لے لوں۔ میرے سوال پر انہوں نے بتایا کہ ابا پاکستان پہنچ گئے ہیں اور انہوں نے ہمیں بلایا ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ ہم اس گھر کو مستقل چھوڑ رہے تھے۔ نانی بھی ساتھ جائیں گی؟ میں نے سوال کیا۔ نہیں، مگر ہم نانی کو دیکھنے یہاں آتے رہیں گے۔ ہم کیوں نانی کو دیکھنے آئیں گے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ کیونکہ نانی میری ماں ہیں اور وہ یہاں تنہا ہوں گی۔ جب ہم لندن چلے جائیں گے تب بھی تو نانی تنہا ہوں گی، میں نے کہا۔ جانے سے پہلے مجھے ان کا کوئی انتظام کرنا ہوگا، امی جان نے کہا۔ فی الحال وہ کرو جو کہا ہے۔ آج دوپہر کے کھانے پر تمہارے ابا آئیں گے، اس کے بعد ہم ان کے ساتھ ان کے گھر چلے جائیں گے۔ سامان کیا تھا میرا؟ چند کپڑے، اسکول کے بیگ کی بھی ضرورت نہ تھی کہ اب اسکول ختم ہو گیا تھا۔ وہاں جب میں کالج جاؤں گا تو ابا مجھے نیا بیگ لے دیں گے، اچھے اچھے کپڑے بھی لے کر دیں گے۔ انہی خیالوں میں اپنی تیاری کر کے ابا کا انتظار کرنے لگا۔ سب سے پہلے تو مجھے ابا سے یہ پوچھنا تھا کہ انہیں کبھی میری یاد نہیں آئی۔ انہوں نے کبھی مجھے خط بھی نہیں لکھا تھا۔ اس وقت فون تو نہیں تھے، مگر کوئی ذریعہ تو تھا جس سے ان کا امی جان سے رابطہ تھا۔ دوپہر کے کھانے کی خوشبوئیں پورے محلے تک پھیل رہی تھیں۔ اس روز بہت ہی خاص کھانا پک رہا تھا۔ میں ان کا انتظار اتنی شدت سے کر رہا تھا کہ مجھے اپنے نتیجے کا انتظار بھی بھول گیا تھا، جس کے لیے میں ایک ایک دن انگلیوں پر گن رہا تھا۔ میانہ قد، سفیدی میں گلی گلابی رنگت، تھوڑا فربا جسم، آنکھیں شفاف اور چمکیلی۔ ان کے داخل ہوتے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ گھر ان کے شایان شان نہیں تھا۔ وہ اس گھر میں یوں لگ رہے تھے جیسے کسی غریب کے جھونپڑے میں رکھا ہو۔
قیمتی سجاوٹی گلدان۔ اس وقت مجھے اس سے بہتر کوئی اور تشبیہ نہیں سوچی تھی۔ نانی نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ امی جان نے فقط منہ سے سلام عرض کیا تھا۔ امی جان اس وقت ہلکے سے رنگ کے لباس میں تھیں۔ ان کی ناک کا ہیرا اس روز زیادہ چمک رہا تھا۔ ایک شرمیلی سی مسکراہٹ ان کے ہونٹوں پر سجی تھی۔ یہ حالہ ہے، امی جان نے کہا تو انہوں نے مسکرا کر اس کے سر پر اپنا دستِ شفقت رکھا۔ یہ غیور ہے، میرا مطلب ہے حبیب اللہ۔ امی جان نے میرا تعارف کروا دیا۔ اس نے اپنا نام تبدیل کر لیا ہے۔ اوہ اوکے، کیسے ہو ینگ بوائے؟ انہوں نے اپنا خوبصورت ہاتھ میری طرف بڑھایا۔ میں نے عقیدت سے اس ہاتھ کو تھاما، سوچا کہ وہ مجھے گلے لگائیں گے، بھینچ کر کہیں گے کہ انہوں نے اتنے سال تک مجھے بہت مس کیا۔ حالہ سے بھی وہ اسی سرسری انداز میں ملے تھے، مگر وہ تو جوانی کی سرحد پر کھڑی ایک لڑکی تھی۔ بیٹی ہونے کے باعث اسے گلے لگانے میں فطری جھجک مانع تھی، مگر میں تو لڑکا تھا، ان کے قد سے کہیں اونچا نوجوان۔ کیا انہیں نہیں لگا کہ انہیں مجھ سے گلے ملنا چاہیے تھا؟ میں خود ہی آگے بڑھا کہ ان سے گلے ملوں، مگر ان کی طرف سے پیش رفت نہ ہوئی اور میں ان کے کندھے سے جڑ کر ہی علیحدہ ہو گیا۔ ان کے انداز میں ذرا بھی وارفتگی نہ تھی۔ یہ ابا تھے میرے۔ کھانا کھاتے ہوئے بھی میں کھانا کم کھا رہا تھا، انہیں زیادہ دیکھ رہا تھا۔ میری محرومی انہیں دیکھنے کے بعد اور بھی بڑھ گئی تھی۔ وہ کتنی نفاست سے کھانا کھا رہے تھے۔ مجھے وہ اپنے انداز سے ہی کوئی بہت بڑے آدمی لگ رہے تھے۔ میں ان کے ساتھ رہتا، ان کے زیر سایہ پرورش پاتا تو میری شخصیت کتنی مختلف ہوتی۔ میں اس طرح کا ایک دبو سا لڑکا نہ ہوتا، بلکہ میں ایک پر اعتماد نوجوان ہوتا۔ سامان تیار ہے تمہارا؟ ابا کی آواز آئی۔ جی، میں نے فوراً کہا۔ جی ابا، سامان تیار ہے۔ میں نے تم سے نہیں پوچھا، انہوں نے فوراً کہا۔ میں تمہاری امی سے پوچھ رہا ہوں۔ جی، ہم تینوں کا سامان تیار ہے، امی جان نے کہا۔ فی الحال تو تم اور حالہ چلو گی میرے ساتھ، اس لڑکے کو میں چند دنوں میں بلا لوں گا۔ انہوں نے انکشاف کیا تو میرا جسم سن ہونے لگا۔ وہاں کے حالات تم لوگوں کے لیے کچھ زیادہ موافق نہیں ہوں گے۔ وہ میرے بیٹے، تم سمجھ رہی ہو نا؟ انہوں نے نامکمل سی بات کی۔ تو ان کے میرے علاوہ بھی بیٹے تھے، بیٹیاں بھی ہوں گی شاید۔ اس کا مطلب ہے کہ اور بیوی بھی ہوگی اس گھر میں جہاں جانے کے لیے ہم سامان باندھے بیٹھے تھے۔ ہم کون سا ان کے ساتھ ایک ہی چار دیواری میں رہیں گے؟ بیچ کی دیوار تو ایک ہی ہے نا، چار دیواری سے چار دیواری جڑی ہے، وہ ہمیں تنگ کرنے کو اس سے کوئی نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ ابا نے امی جان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ مگر یہ یہاں تنہا کیسے رہے گا؟ امی جان نے کہا۔ اس سے تو آپ کا سب سے زیادہ انتظار تھا۔ تنہا کیوں ہوگا؟ اپنی نانی کے پاس ہوگا، اور پھر کہا ہے کہ ابھی فوری طور پر بالخصوص اس کے لیے حالات موافق نہیں ہوں گے، چند دن میں اسے بھی لے جاؤں گا۔ انہوں نے ذرا ترش لہجے میں کہا۔ تو پھر میں ان دونوں کو یہیں چھوڑ دیتی ہوں، جب آپ کو لگے کہ حالات موافق ہیں اس وقت ہم ان دونوں کو ساتھ لے جائیں گے۔ امی جان نے کہا۔ ضد مت کرو، تم اپنے اپنے کمروں میں جاؤ، امی جان نے ہم دونوں سے کہا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ میں سننا چاہتا تھا کہ ان دونوں کے بیچ کیا بات چیت ہوتی ہے اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ حالہ اور میں ایک ساتھ اس کمرے سے نکلے تھے۔ تمہاری وجہ سے مجھے بھی ابا کے ساتھ رہنا نصیب نہیں ہوگا، تم ہمیشہ کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا کر دیتے ہو۔ اس کے لہجے میں میرے لیے خفگی تھی۔ میں حیرت سے سوچ رہا تھا کہ کب میں نے اپنی اس پیاری سی بہن کے لیے کوئی مسئلہ کھڑا کیا تھا۔ اس سے کہیں بہتر تھا کہ میں 20 سال پہلے ہی عقل سے کام لیتا۔ تم سے شادی کرنا کون سا اتنا ضروری تھا؟ جو چیز پیسے سے میسر ہو جائے اس کے لیے۔ وہ بولتے بولتے چپ ہو گئے، جیسے انہیں کوئی بھوت نظر آ گیا ہو۔ انہیں روانہ ہوتے دیکھ کر میں اپنے کمرے سے انہیں خدا حافظ کہنے کے لیے نکل آیا تھا۔ امی جان کو بھی تو خدا حافظ کہنا تھا، جانے حالہ کے بارے میں کیا فیصلہ ہوا تھا۔ امی جان ان کے پیچھے پیچھے کمرے سے نکلی، مگر انہیں کوئی جواب نہ دیا کیونکہ انہوں نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ خدا حافظ ابا جان، خدا حافظ امی جان، میں نے کہا۔ میں یہی ہوں، چند دن میں ہم تینوں اکٹھے جائیں گے تمہارے ابا جان کے پاس، امی جان نے کہا۔ میرے دل میں کمینی سی خوشی اتری کہ اگر میں نہیں جا رہا تھا تو کوئی بھی نہیں جا رہا تھا۔ ان دونوں کے نہ جانے کی خوشی اپنے نہ جانے کے غم پر حاوی ہو گئی تھی۔ کب جائیں گے ہم امی جان؟ میں نے اشتیاق سے سوال کیا۔ میں اگلے ہفتے آؤں گا تم لوگوں کو ساتھ لے کر جانے کے لیے۔ خدا حافظ کہہ کر وہ تو نکل گئے، مگر اس صحن میں ان کی خوشبو رہ گئی۔ ان کے وجود سے کتنی پیاری اور بھینی بھینی خوشبو اٹھتی تھی۔ میری وجہ سے آپ بھی ساتھ نہیں جا سکیں امی جان۔ میں ان سے لپٹ گیا۔ میرے لیے تم سب سے بڑھ کر ہو حبیب۔ ان کے منہ سے تو حبیب اور بھی سونا لگا تھا۔ میں ان سے لپٹ گیا۔ وہ کچھ عجیب سی باتیں کر رہے تھے امی جان، ان کے اور بھی بچے ہیں؟ میں نے سوال کیا۔ ہاں، ان کے 7 بچے اور بھی ہیں، امی جان نے کہا۔
ارے امی جان، اتنے زیادہ بہن بھائی ہیں ہمارے، اور ہم ہمیشہ ایسے رہے ہیں جیسے ہمارا کوئی رشتہ دار ہی نہ ہو۔ کہاں ہے ہمارے باقی بہن بھائی؟ اس کے بارے میں مجھ سے کبھی سوال مت کرنا، میں جب مناسب سمجھوں گی تو تمہیں سب کچھ بتا دوں گی، انہوں نے حتمی لہجے میں کہا۔ فی الحال جو بتایا ہے اتنا کافی ہے۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا کہ تمہاری وجہ سے سارے مسئلے پیدا ہوتے ہیں۔ حالہ اپنے کمرے سے نکل آئی تھی۔ حالہ، تمیز سے بات کرتے ہیں بڑے بھائی سے، امی جان نے اسے سرزنش کی۔ اس سے بہتر تھا کہ آپ مجھے ابا کے ساتھ بھیج دیتی۔ وہ پیر پٹکتی واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کے بعد میں بھی پڑھائی میں اس کی مدد نہیں کروں گا، میں بڑبڑایا۔ یوں ہر بات پر فوری رد عمل دینا ٹھیک نہیں ہوتا بیٹا، امی جان نے کہا۔ زندگی بڑی بڑی پٹخنیاں دیتی ہے، ہر بات کا یوں جواب دینے لگیں تو مسائل بڑھ جاتے ہیں۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ سارے مسائل میری وجہ سے ہیں جو میں اس کا جواب بھی نہیں دے سکتا؟ میں نے منہ بسورا۔ حالہ ایک کم عمر جذباتی لڑکی ہے، تم ایک سمجھدار نوجوان ہو، کم عقلی کی بات کا بہترین جواب خاموشی ہوتی ہے۔ چند دن کے بعد ہم تینوں ابا کے ساتھ ان کے گھر چلے گئے تھے۔ ان کا گھر تھا یا محل، میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ باپ کا اتنا بڑا گھر ہوتے ہوئے بھی ہم کتنی خستہ حالت والی حویلی میں رہ رہے تھے۔ اس گھر کے ڈرائیو وے میں ابا کی گاڑی کے علاوہ 3 اور گاڑیاں بھی کھڑی تھیں۔ اتنی گاڑیاں تو محب اللہ کے گھر میں بھی نہیں تھیں۔ میں اب محب اللہ کو بتا سکتا تھا کہ میرے ابا کے پاس اس کے ابا سے زیادہ گاڑیاں ہیں، اور وہ سرکاری بھی نہیں ہیں۔ جس گاڑی میں ہم ابا کے ساتھ سوار تھے اسے ڈرائیور چلا رہا تھا۔ اس کے ساتھ کی نشست پر میں بیٹھا تھا، اور عقبی نشست پر ابا کے ساتھ امی جان اور حالہ تھیں۔ گیٹ سے اندر داخل ہو کر سامنے والے ڈرائیو وے سے نکل کر گاڑی اس عقبی حصے کی طرف چلی جس طرف اس گھر کی انیکسی تھی۔ اس کے سامنے جا کر گاڑی رکی اور ڈرائیور نے باہر نکل کر ابا کی طرف کا دروازہ کھولا۔ ابا باہر نکلے تو ان کے بعد درمیان میں بیٹھی ہوئی امی جان نے ان کی تقلید کی۔ حالہ بھی اپنی طرف کا دروازہ کھول کر نکلی، اور اسی اسنا میں ڈرائیور گھوم کر آ کر میری طرف کا دروازہ کھول کر کھڑا تھا۔ میں کسی معمول کی طرح باہر نکلا، اس اعزاز پر ڈرائیور کا شکریہ بھی ادا کرنا بھول گیا تھا۔ آگے ابا ان کی تقلید میں امی جان اور ان کے پیچھے پیچھے حالہ اس انیکسی کی طرف جا رہے تھے، اور میری نظر پلٹ پلٹ کر اس محل کو دیکھ رہی تھی جس پر پہلی نظر پڑتے ہی میں نے خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان سمجھنا شروع ہو گیا تھا۔ ایک ہی لمحے میں میری سوچ میں تفاخر آ گیا تھا۔ سب یوں خاموشی سے چل رہے تھے جیسے خاموشی ٹوٹی تو یہ منظر ٹوٹ جائے گا۔ اس گھر میں رہیں گے ہم، اس بڑے والے میں کیوں نہیں؟ اندر داخل ہوتے اور ڈرائیور کے باہر ہی رک جانے پر میں نے اس طلسم کو توڑا۔ وہاں میری دوسری فیملی رہتی ہے، ابا نے مختصر سا جواب دیا۔ دوسری فیملی؟ آپ کے بہن بھائی اور والدین؟ میں نے اگلا سوال کیا۔ نہیں، وہ رک گئے، ڈرائیور ہم سب کا سامان لے کر آ گیا تھا۔ اسے ادھر دونوں کمروں میں رکھ دو، ابا کے کہنے پر اس نے ہمارے تینوں بیگ اٹھائے اور چلا گیا۔ میری تیسری بیوی اور اس کے بچے، اور پہلے بیوی سے بچے۔ ابا کے کہنے پر میرے اور حالہ کے چہرے دیکھنے والے تھے۔ اگر کوئی حیران نہیں ہوا تھا تو وہ امی جان تھی، انہیں یقیناً پہلے سے علم تھا۔ آپ نے اتنی شادیاں کیوں کی ابا؟ میری حیرت کو زبان ملی۔ مجبوریاں، خاندانی مجبوریاں۔ ہمارے ہاں بے جوڑ شادیاں کر دی جاتی ہیں کہ خاندان کی زمین اور دولت خاندان میں ہی رہے۔ ابا نے وضاحت کی۔ تو پھر امی جان سے کیوں شادی کی آپ نے؟ کیا آپ کے خاندان والی اس شادی کے بارے میں جانتے ہیں؟ مجھ میں جانے اتنی ہمت جرأت کہاں سے آ گئی تھی؟ ترنم سے میں نے اپنی مرضی سے شادی کی، خاندان والوں نے مخالفت کی، مگر مجھے اس کا پہلے سے علم تھا۔ ان کی طرف سے شرط عائد کر دی گئی کہ میں ترنم کو کبھی اس خاندان میں نہیں لے کر آؤں گا، اور نہ میری وراثت میں اس کا اور اس کی اولاد کا کوئی حصہ ہوگا۔ میری پہلی بیوی میرے تایا کی بیٹی تھی، مجھ سے بہت سال بڑی، لکھی پڑھی بھی نہ تھی۔ اس کا ایک مختصر علالت کے بعد انتقال ہو گیا۔ اسی دوران میں ترنم سے شادی کا خواہش مند ہوا اور خاندانی مخالفت کے باوجود اس سے شادی کر لی۔ پھر خاندان والوں نے دباؤ ڈال کر میری شادی میری پہلی بیوی کی سب سے چھوٹی بہن سے کر دی تاکہ اس کی وراثت اسی گھر میں رہے۔ ترنم کی مخالفت ہی کی وجہ سے میں اس خاندان سے کٹ گیا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ میں ہر طرف کے دباؤ سے گھبرا کر لندن چلا گیا، اور ایسا گیا کہ پھر لوٹا نہیں۔ اب پہلی بار آیا ہوں، اور وہ بھی اس شرط پر کہ خاندان والے میری اور ترنم کی شادی کو بھی نہ صرف قبول کریں گے بلکہ اسے میرے ساتھ رہنے کی اجازت بھی دیں گے۔ ابا نے ساری بات کی وضاحت کی۔ آپ کے کتنے بچے ہیں ابا، اور کہاں رہتے ہیں؟ میں نے سوال کیا۔ امی جان نے بتایا تھا کہ ان کے 7 بچے اور تھے، مگر انہوں نے مجھے کوئی تفصیل نہیں بتائی تھی۔ میرے 5 بیٹے اور 2 بیٹیاں اور ہیں، ایک بیٹا اور بیٹی دوسری، میرا مطلب ہے کہ تیسری شادی سے،
اور 4 بیٹے اور 1 بیٹی پہلی شادی سے۔ پہلی شادی والے سب عمر میں تم سے کافی بڑے ہیں، شادی شدہ بھی ہیں اور اپنے اپنے گھروں والے ہیں۔ تیسری شادی والے چھوٹے دونوں بچے حالہ سے بھی چھوٹے ہیں اور پڑھ رہے ہیں۔ آپ کو امی جان سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی، اگر آپ کا سارا خاندان بھی مخالف تھا اور ان کی طرف سے کڑی شرطیں بھی تھیں، میں نے کسی سمجھدار نوجوان کی طرح کہا۔ ترنم کے علاوہ کسی بھی شادی میں میری مرضی شامل نہ تھی، ابا نے کہا۔ آپ کی وجہ سے آپ کتنے بچوں اور آپ کی بیویوں نے اتنے سارے برس تنہائی اور مشکلات کا عذاب سہا ہے ابا۔ باقیوں کا تو مجھے علم نہیں، مگر میں نے آپ کو ملنے کی چاہ میں کتنے سالوں کا ایک ایک دن گن کر گزارا۔ سچ تو یہ ہے کہ محرومیوں نے میری شخصیت کو میری عمر کے باقی نوجوانوں سے کافی کمزور کر دیا۔ یقیناً آپ کے باقی بچے بھی اسی طرح سوچتے ہوں گے۔ مجھ سے معلوم نہیں اتنی سمجھ بوجھ کہاں سے آ گئی تھی۔ وہ سب خوش ہیں، انہیں میری اتنی ضرورت نہیں۔ رہی بات تم لوگوں کی تو میں اب تم لوگوں کو ساتھ لے جاؤں گا، ابا نے کہا۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ تمہاری محرومیوں کا ازالہ کر سکوں۔ ان کا لہجہ جذباتی ہو گیا تھا۔ کیسے ہو سکتا تھا کہ ان کے باقی بچوں کو ان کی کمی محسوس نہ ہوتی ہو؟ آخر وہ بھی ان کے اولاد تھے۔ ہر بچے کو ماں اور باپ دونوں کی ضرورت ہوتی ہے ابا۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ انہیں آپ کی ضرورت نہیں، آپ نے کبھی ان سے پوچھا ہے؟ میں نے سوال کیا۔ حبیب، ابا سے یوں بحث نہیں کرتے۔ امی جان نے آپ کی مداخلت کی۔ چلو اٹھو تم اور حالہ اٹھ کر ہاتھ منہ دھو لو، اس کے بعد کھانا کھاتے ہیں۔ لانچ میں کھانے کی خوشبو پھیل گئی تھی۔ یقیناً کسی نے کھانا پکایا تھا اور اب اس دم کیے ہوئے کھانے کے ڈھکن کھلنے سے خوشبو پھیل گئی تھی۔ امی جان کی حکم عدولی نہیں کی جا سکتی تھی۔ ہم دونوں اٹھے اور اس کاریڈور کی طرف چلے جہاں سے تھوڑی دیر پہلے ڈرائیور سامان رکھ کر نکلا تھا۔ اس کاریڈور میں ساتھ ساتھ 2 کمروں کے دروازے تھے، ایک ابا اور امی جان کا ہوگا اور ایک میرا اور حالہ کا۔ سوچ کر ہی مجھے کوفت ہوئی کہ مجھے اس کے ساتھ ایک ہی کمرے میں رہنا ہوگا۔ خستہ حال اور چھوٹا سا ہی صحیح، مگر نانی کے گھر میں میرا اپنا ایک کمرہ تھا۔ ایک کمرے کا دروازہ کھولا تو اس میں حالہ کا لال رنگ کا بیگ رکھا نظر آیا۔ اس کے بالکل ساتھ دوسرا دروازہ تھا اور اس میں میرا سیاہ چمی بیگ تھا۔ امی جان کا سامان کہاں گیا؟ دل میں اس بات کی خوشی تھی کہ میرا اور حالہ کا سامان الگ الگ کمروں میں تھا۔ کھانا کھانے کے دوران علم ہوا کہ امی جان کے لیے لانچ کے دوسرے سرے پر ایک اور کمرہ تھا جو ان کمروں سے ذرا فاصلے پر تھا۔ کھانا کھا کر ہم اپنے اپنے کمروں میں آ گئے۔ ابا ہمیں رات کے کھانے پر آنے کا کہہ کر اس بڑے محل میں چلے گئے۔ ہمارے کمروں کی کھڑکیاں گھر کی عقبی طرف کو کھلتی تھیں، نہ کہ سامنے کی طرف۔ اس طرف چند فٹ کے فاصلے پر اس محل نما گھر کی دیوار تھی۔ اس کے پار کچھ بڑے درخت تھے، اس لیے کچھ اور نظر نہیں آتا تھا۔ ٹریفک کے شور سے اندازہ ہوتا تھا کہ کوئی بڑی شاہراہ تھی۔ اس طرف پہلا ہی دن تھا، مگر میرے اندر ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ جانے امی جان اور حالہ کی کیا کیفیت تھی۔ آپ خوش ہیں یہاں آ کر امی جان؟ میں نے سوال کیا۔ تم خوش ہو تو میں بھی خوش ہوں، انہوں نے مبہم سا جواب دیا۔ تم خوش ہو حالہ؟ میں نے حالہ سے سوال کیا۔ پتہ نہیں، ابھی مجھے علم نہیں، اس نے ہمیشہ کی طرح روکھا سا جواب دیا۔ میں اس لیے تو آنا نہیں چاہتی تھی یہاں۔ میں سب حالات کو جانتی ہوں اور سمجھتی تھی کہ یہاں آ کر اپنی ناقدری اور بے وقوفی کو محسوس نہ کیا جائے۔ تمہارے ابا کے علاوہ کوئی بھی ہمارے لیے خوش ہے اور نہ ہی کسی کو شوق ہے ہم سے ملنے کا۔ یہ بات اگر آپ یہاں آنے سے پہلے بتا دیتی تو میں کبھی بھی یہاں آنے پر اصرار نہ کرتا، میں نے دکھ سے کہا۔ انسان اپنی آنکھ سے جب تک دیکھ نہ لے وہ کسی کے کہنے پر یقین نہیں کرتا۔ امی جان نے حقیقت بتائی۔ آپ کہتی تو میں 100% یقین کر لیتا امی جان۔ نہیں بیٹا، تم کبھی یقین نہ کرتے، میں تمہاری ماں ہوں، تمہیں مجھ سے بہتر شاید کوئی بھی نہ جانتا ہو، انہوں نے کہا۔ اس خطرناک عمر میں یہ یقین کرنے کے لیے کہ آگ جلاتی ہے، آگ میں کودنا ہی پڑتا ہے۔ وہ خلا میں دیکھ رہی تھی۔ اسی عمر میں اماں کے یہ کہنے کے باوجود کہ اس خاندان میں مجھے کبھی قبول نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی میری یعنی اماں کی حیثیت اور مرتبہ مانا جائے گا، میں نے ان کی مخالفت مول لی اور شادی کر لی۔ 100 سال اور بھی گزر جائیں تو اس انیکسی سے اٹھ کر اس گھر میں رہنے کے لیے تو دور کی بات، چند گھنٹوں کے لیے بھی نہیں جا سکتے۔ تمہارے ابا جان نے اس بات کی قسم دی ہوئی ہے۔ میرا دل دکھ سے بھر گیا کہ امی جان نے کتنے گھاٹے کا سودا کیا تھا۔ امی جان نے 4 دن کے بعد پروگرام بنایا کہ ہم 2-1 دن کے لیے نانی کے ہاں سے ہو کر واپس آ جائیں گے۔ میں نے اپنا سارا سامان سمیٹ لیا اور جب ڈرائیور ہمیں وہاں چھوڑنے کے لیے لے کر نکلا تو میں نے اس محل کے پورچ سے گزرتے ہوئے الوداعی نظر اس محل اور ان گاڑیوں پر ڈالی۔ کوئی اور بے شک آئے، مگر مجھے اس گھر میں لوٹ کر نہیں آنا تھا۔ نانی کی گھوریاں اور جھڑکیاں برداشت کر سکتا تھا، ان کا سامنا نہ کرتا تو ان سے بچ بھی سکتا تھا، مگر یہ جو میرے سپنوں کا محل مسمار ہوا تھا، اس کا سامنا میں خود آئینے میں ہی نہیں کر پا رہا تھا۔
نانی تو ہم تینوں کو دیکھ کر کھل اٹھیں۔ زندگی میں پہلی بار انہوں نے مجھے کسی گالی نما نام سے نہیں پکارا تھا۔ شاید وہ اب مجھے اپنے گھر میں چند دن کا مہمان سمجھتی تھیں، یا پھر میرے نہ ہونے سے انہیں میری قدر معلوم ہوئی تھی۔ امی جان سے گلے تو ملیں اور حالہ کو اپنے ساتھ لپٹا لیا، پھر مجھے اپنے پاس بلایا۔ میں ڈرتے ڈرتے پاس گیا اور ان کے تخت پر بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے نانی؟ تجھے گالی دیے بغیر میری زبان کو زنگ ہی لگ گیا تھا، بدمعاش کہیں کے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے مجھے اپنے ساتھ لپٹا لیا اور لگے آنسوؤں سے رونے۔ بس کرے نانی، رلائیں گی کیا مجھے بھی؟ میں نے خود کو ان سے علیحدہ کیا اور ان کی آنکھوں کو انہی کے دوپٹے سے صاف کیا۔ اللہ لمبی حیاتی دے تجھے، پھر چلا جائے گا مجھے اداس کر کے؟ میں کہیں نہیں جا رہا نانی، یہی رہوں گا، کہہ کر میں اٹھا اور اپنے کمرے میں اپنا بیگ رکھنے کو گیا۔ مڑ کر نانی کا چہرہ دیکھا جو میری اس بات پر مسکرا رہا تھا۔ تم لوگ یہاں کیسے؟ حیرت سے زیادہ میرے سر پر اس بات کی شرم سوار تھی کہ انہیں علم ہو جائے گا کہ میں ایک طوائف کا بیٹا ہوں۔ میرے گھر کا پتہ کہاں سے ملا تم دونوں کو؟ اجمل اور محب اللہ کو دیکھ کر خوشی کے بجائے مجھ پر اپنا راز عیاں ہو جانے کا خوف سوار تھا۔ ارے حبیبی، تمہارا گھر کوئی پتال میں تھا جو ہمیں نہ ملتا؟ پتال میں ہوتا تو بھی ہم ڈھونڈ لیتے، محب اللہ نے کہہ کر ایک لڈو میرے منہ میں ٹھونسا۔ یہ اسی ڈبے سے نکلا تھا جو اپنے ہمراہ لائے تھے۔ لڈو کھا میرے یار، میرا دل تو خوشی سے ناچ رہا ہے۔ وہ دروازے سے مجھے دھکیل کر اندر داخل ہوئے تو سامنے نانی کا تخت تھا اور اپنے کمرے سے امی جان اور حالہ بھی نکل آئی تھیں۔ وہ سب حیرت سے کبھی مجھے اور کبھی ان دونوں کو دیکھ رہی تھیں۔ کون ہے یہ بیٹا؟ نانی نے اس طلسم کو توڑا۔ کس خوشی میں مٹھائی لائے ہیں نانی جان؟ محب اللہ نے کہا، وہ طرز تخاطب جو حالہ کا تھا۔ میں نانی کو اتنی عزت سے کبھی نہیں بلا سکتا تھا، اس کی وجہ سے ان کا میرے ساتھ ناروا سلوک ہی تھا۔ آنٹی، اس نے امی جان کو دیکھا اور ان کے ساتھ کھڑی حالہ کو بھی۔ آپ کے نواسے، آپ کے بیٹے اور آپ کے بھائی نے، اس نے ان تینوں کی طرف باری باری دیکھ کر انہیں مخاطب کیا، پورے بورڈ میں میٹرک میں پہلی پوزیشن لی ہے، کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے ہیں اسکول کو، اور ہمیں اس پر فخر ہے۔ آپ لوگ منہ میٹھا کریں۔ اس نے آگے بڑھ کر مٹھائی کا ڈبہ پہلے نانی پھر امی کے سامنے کیا اور اس کے بعد پورا ڈبہ حالہ کو پکڑا دیا۔ آپ لوگ خود بھی تو مٹھائی کھائیں اپنے دوست کی عظیم الشان کامیابی پر۔ حالہ نے محب کے ہاتھ سے ڈبہ پکڑ کر اسی کے سامنے کر دیا۔ دونوں نے ایک ایک لڈو اٹھا کر حالہ کا شکریہ ادا کیا۔ امی جان نے فرط مسرت سے مجھے گلے لگا لیا۔ میں نانی کی طرف بڑھا کیونکہ وہ اپنے تخت سے اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ انہوں نے میری بلائیں لیں، اپنے دوپٹے کے پلو سے گرہ کھولی، ایک نوٹ نکالا، اسے میرے سر پر سے وارا اور غفور چاچا کو آواز دے کر اسے کہا کہ کسی مانگنے والے کو دے دے۔ آپ دونوں بیٹھو بیٹا، امی جان نے کہا، میں چائے بناتی ہوں اور ساتھ پکوڑے بھی۔ واہ آنٹی، سن کر ہی منہ میں پانی آ گیا، محب نے کہا اور اجمل نے اس کی تائید کی۔ ابھی تو آپ اور بھی تیاریاں رکھیں آنٹی، ابھی تو ہمارے اسکول سے ماسٹر صاحبان اور ہیڈ ماسٹر بھی آئیں گے، ان کا چھٹی والے دن آنے کا ارادہ ہے، اور ہماری تو آج کل ہر روز چھٹی سے ہے، اور اخبار والے بھی آئیں گے اس کا انٹرویو لینے کے لیے، محب بتا رہا تھا، اور میرا جسم مزید سن ہو رہا تھا۔ کیا منہ دکھاتا میں ان سب کو؟ کیا یہ جگہ اس قابل ہے کہ لوگوں کو اس کے ساتھ میرے تعلق کا علم ہو؟ مجھے تو اتنے سال تک علم ہی نہیں تھا کہ میرا تعلق اس دنیا سے ہے۔ اتنا ہی شکر ہے کہ میں ایک جائز اولاد ہوں، مگر اس کوٹھے پر رہنا اور اپنی ماں کا پیشہ میرے لیے باعث ندامت ہیں۔ میں تم دونوں سے تو اپنے دل کی بات کر سکتا ہوں، مگر کسی اور کو کیسے سمجھاؤں؟ ماسٹر صاحب کو، ہیڈ ماسٹر کو اور اخبار والوں کو؟ اخبار والوں کے لیے میری کامیابی سے بڑی یہ خبر ہوگی کہ ایک طوائف کا بیٹا۔ میں ان دونوں کے ساتھ بات کرتے کرتے بچوں کی طرح رونے لگا۔ تم فکر نہ کرو، تمہیں اس شرمندگی سے بچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ محب نے مجھے اپنے ساتھ لگا لیا اور میری دلجوئی کرنے لگا۔ کیسے، کس طرح تم یہ سب کچھ مشہور ہونے سے روکو گے؟ اس سے کہیں بہتر ہے کہ تم دونوں میرا اتا پتہ کسی کو نہ دو۔ تمہارا پتہ تو اسکول کے ریکارڈ میں ہے، ہم نے بھی وہیں سے لیا ہے۔ اجمل کو اس کا کچھ اندازہ تھا، مگر اتنے بڑے علاقے میں اندازے کی بنیاد پر تمہیں نہیں ڈھونڈا جا سکتا تھا۔ میں یہ سوچ کر اور بھی پریشان ہو گیا کہ میرے گھر کا پتہ کوئی بھی اسکول سے لے سکتا ہے۔ محب نے کہا تھا کہ میں فکر نہ کروں، مگر میں کیسے فکر نہ کرتا؟ اسکول کی طرف سے دعوت نامہ لے کر محب بھی آیا تھا۔ اسکول میں میرے اعزاز میں ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا۔ یہ تقریب اسکول کی طرف سے تھی۔ محب کے والد مہمان خصوصی تھے اور تقریب میں مجھے اپنے تمام گھر والوں کے ساتھ مدعو کیا گیا تھا۔ محب نے کتنی خوبصورتی سے میری عزت رکھی۔ اخباری نمائندے وہیں تمہارا انٹرویو کر لیں گے، اس نے مزید بتایا۔ میرے پاس تمہارا شکریہ ادا کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں، میں نے اسے انگریزی میں کہا۔
اب میں انگلینڈ جانے کی پریکٹس کر رہا تھا۔ محب تو اکثر اوقات ویسے بھی انگریزی بولتا تھا۔ اس کے گھر میں اردو کی نسبت انگریزی زیادہ بولی جاتی تھی۔ وہ فر انگریزی بولتا تھا اور میں اپنی پریکٹس میں اس کے لب و لہجے کی نقل کرتا۔ "یو آر ویلکم مائی ڈیئر"، اس نے مسکرا کر کہا۔ "اب بتاؤ کہ تم اس روز کیا پہنو گے، کوئی اچھی سی پینٹ شرٹ"، اس نے کہا تو میں سوچ میں پڑ گیا۔ میں اپنے اسکول کا یونیفارم پہننے میں فخر محسوس کروں گا۔ میں نے خود ہی اپنے مسئلے کا حل ڈھونڈ لیا تھا، کیونکہ میرے پاس اس تقریب کے شایان شان اور کوئی لباس نہ تھا۔ محب نے اس سے اتفاق کیا۔ صرف میں ہی نہیں، امی جان اور خالہ بھی لوٹ کر واپس ابا کے گھر نہیں گئی تھیں۔ انہیں بھی وہاں جا کر خوشی نہیں ہوئی تھی۔ خالہ کی پڑھائی کا بھی حرج ہوا تھا۔ اب تو نانی بھی اسے اٹھتے بیٹھتے کہتی، "اپنے بھائی کو دیکھو، کتنا لائق فائق ہے، اس کا مقابلہ کرنا ہے، اور کوئی مدد چاہیے تو بھائی سے پوچھ لیا کرو"۔ اس پر وہ حیرت انگیز طور پر چڑھتی نہیں تھی، بلکہ خوش ہوتی تھی۔ مجھے کہاں علم تھا کہ میری ایسی کامیابی، جس کی میں توقع بھی نہیں کر رہا تھا، اس سے میرا مرتبہ اس گھر میں اتنا اہم ہو جائے گا۔ اسکول کی تقریب میں نانی، امی جان اور خالہ کا تو جانا ہی تھا۔ وہ اپنی اپنی تیاریوں کے حوالے سے منصوبے بناتی۔ اس کے علاوہ میں نے ابا کو بھی اصرار کر کے کہا تھا کہ وہ آئیں۔ میں چاہتا تھا کہ جب لوگوں کو علم تھا اور جن کو اس کے بعد معلوم ہونا تھا، انہیں کم از کم یہ یقین ہوتا کہ میرا ایک باپ بھی ہے اور اس کا مجھ سے تعلق بھی ہے، وہ تعلق جس کی اندرونی حیثیت فقط مجھے معلوم تھی۔ میں ایک طوائف کی ہی صحیح مگر جائز اولاد تھا۔ میری ماں سے نکاح کیا تھا میرے ابا نے۔ یہ سب کچھ فخر سے سوچتے ہوئے میری آنکھوں میں مرچیں سی بھر گئیں۔ میں نے امی جان کو ایک نہیں بلکہ کئی مردوں کے ساتھ دیکھا تھا، مختلف اوقات میں حد سے تجاوز کرتے ہوئے لمس، نازیبا انداز۔ کیا تھا وہ سب؟ کیا ابا کو اس کا علم تھا؟ کسی تقریب میں مرکزی اہمیت حاصل کرنے کا یہ میرا پہلا تجربہ تھا۔ اسکول میں کئی بار کھیلوں یا تقریری مقابلوں میں مجھے ایسی توجہ ملی، لیکن اسکول کی سطح پر مشہور ہونے اور پورے شہر میں مشہوری میں بہت فرق تھا۔ اسکول کی طرف سے حوصلہ افزائی اور گھر والوں کا مان، کئی اخباروں کے نمائندے موجود تھے۔ اہم بات یہ تھی کہ بورڈ میں پہلی پوزیشن میں نے اور تیسری پوزیشن محب نے لی تھی، مگر ساری توجہ میری طرف تھی۔ اسکول والے بارہا محب کو بھی لائم لائٹ میں لانے کی کوشش کر رہے تھے، کیونکہ نہ صرف اس کے والد مہمان خصوصی تھے، بلکہ انہوں نے اس تقریب کا سارا اہتمام بھی کیا تھا۔ محب نے جانے کیا کہہ کر انہیں مائل اور قائل کیا ہوگا۔ وہ مہمان خصوصی تو تھے، مگر اصل میں ساری توجہ کا مستحق اس روز میں تھا۔ میرے اپنے پاؤں بھی زمین پر نہیں لگ رہے تھے۔ امی جان، نانی اور خالہ بھی میرے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے بڑا مان محسوس کر رہی تھیں۔ ابا کا ہاتھ پکڑے میں انہیں سب سے ملوا رہا تھا۔ ماسٹر صاحبان، ہیڈ ماسٹر، اپنے ہم جماعتوں، ان کے والدین، محب کے ابا سے اور سب سے بڑھ کر خود سے، میں اپنے ہی کسی احساس کمتری کی تسکین کر رہا تھا۔ 10,000 کتنی بڑی رقم تھی، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ابا مجھے 10,000 روپے دے کر گئے تھے۔ اسکول کی طرف سے مجھے 5,000 کا انعام ملا تھا، جو کہ ہیڈ ماسٹر صاحب اور باقی اساتذہ نے اپنی اپنی جیبوں سے رقم جمع کر کے دیا تھا۔ محب کے والد صاحب نے مجھے 2,000 روپے دیے تھے اور میرے ہم جماعتوں نے مل کر مجھے کچھ کتابیں تحفے میں دی تھیں۔ بورڈ کی طرف سے وظیفہ مقرر کیا گیا اور شہر کے سب بڑے کالجوں کے پرنسپل وہاں موجود تھے، جنہوں نے مجھے اپنے اداروں میں مفت تعلیم حاصل کرنے کی پیشکش کی تھی۔ اجمل کے نمبر بھی اچھے آئے تھے اور اسے بآسانی گورنمنٹ کالج میں داخلہ مل جاتا۔ محب کی منزل ایک دور دراز کے شہر کا کیڈٹ کالج تھا۔ اس نتیجے کی بنیاد پر اس کا داخلہ بھی ہو جاتا۔ حبیب تو اب لندن جا کر پڑھے گا انشاءاللہ، ابا محب کے ابا کو بتا رہے تھے۔ انہیں حبیب نام کہنے میں ذرا سی بھی دشواری نہ ہوئی تھی۔ وہ کون سا مجھے 17 سال سے غیور کہہ رہے تھے۔ امی جان بھی پوری کوشش سے حبیب کہتی، نانی البتہ مجھے ابھی تک غیور ہی کہتی اور کبھی کبھار درستگی کر کے غیور کہنے کے بعد حبیب اللہ کہتی۔ آپ تو میرے بیٹے کے بہترین دوست کو اس سے جدا کر رہے ہیں، انہوں نے جواباً کہا۔ نہ صرف آپ کے بیٹے کے دوست کو سر، بلکہ ہمارے سب سے بڑے ٹیلنٹ کو بھی۔ حبیب یہاں ہوتا تو کالج میں بھی اپنی کامیابیوں کے جھنڈے گاڑتا، ماسٹر صاحب نے کہا۔ وہاں پر بھی وہ ایسا ہی کرے گا، اپنے ملک کا نام روشن کرے گا، ابا نے جواباً کہا۔ انشاءاللہ، سب نے کہا۔ نئی زبان سیکھنا اور اس پر عبور حاصل کرنا ایک ایسا عمل ہوگا جو کہ حبیب کو اس کے لیے کئی سال لگوا سکتا ہے، ماسٹر صاحب نے کہا۔ پردیس میں تو بچے ایسے بچوں کو تنگ کرنے، انہیں نیچا دکھانے اور انہیں احساس کمتری میں مبتلا کرنے میں ہرگز تعامل نہیں کرتے۔ میرا بیٹا بہت ذہین ہے ماشاءاللہ، وہ جلد اس زبان پر بھی عبور حاصل کر لے گا، اور یوں بھی میں اس کے لیے اضافی کوچنگ کا بندوبست کر دوں گا، اسے گھر پر انگریزی زبان کی ٹیوشن دلاؤں گا تاکہ وہ کسی بھی قسم کے احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو
اور نہ ہی اسے کوئی نیچا دکھا سکے۔ ابا کا لہجہ فخر سے چور تھا۔ میرا بیٹا کہتے ان کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ شاید ان کے کہیں اندر یہ پچھتاوا ہوگا کہ انہوں نے مجھ سے اب تک دور رہ کر نہ صرف میرے ساتھ بلکہ اپنے ساتھ بھی زیادتی کی تھی۔ دن رات کوششیں کر کے ابا ہم تینوں کے کاغذات تیار کروا رہے تھے، شناختی کارڈ، پاسپورٹ وغیرہ، پے فارم، ویزے، یہ سب تھکا دینے والے عمل ثابت ہوئے تھے۔ کبھی کسی چیز کے لیے بھاگ دوڑ کرتے اور کبھی کسی چیز کے لیے۔ میرے سب ہم جماعت کالجوں میں داخلہ لے کر 11ویں جماعت کا آغاز کر چکے تھے۔ میرا دل بھی مچلتا کہ جب تک میرے جانے کی کارروائی چل رہی تب تک کسی بھی کالج میں داخلہ تو لے لوں کم از کم۔ ابا سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ کسی بھی وقت ویزے کی اطلاع آ سکتی تھی، اس لیے کالج میں داخلہ لینا فضول تھا۔ نہ صرف داخلے پر رقم خرچ ہوتی بلکہ کتابیں اور یونیفارم وغیرہ پر بھی خرچ آتا۔ میرے پاس کافی رقم ہے ابا، میں اپنے پیسے خرچ کر لوں گا۔ ایسی کوئی بات نہیں، بات پیسوں کی نہیں، یہ سب کچھ ضائع جائے گا۔ اگر کسی کے کام آ سکتا ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ سب بیکار ہو جائے گا۔ ان کے اس جواز پر میں خاموش ہو گیا، اپنے کمرے میں آ گیا۔ نانی اور خالہ کہیں بازار گئی ہوئی تھیں۔ بچے کی خوشی کے لیے اسے آپ کہیں داخلہ دلوا دیں، اس کے ہم جماعت سب کالج جا رہے ہیں، ویزے کے آنے میں جانے کتنا وقت لگ جائے، تب تک وہ 4 کلاسیں اٹینڈ کر لے گا۔ کتابیں نہ خریدے، یونیفارم بنوا دیتی ہوں میں اس کو۔ امی جان کی آواز اگرچہ دھیمی تھی مگر میرے کانوں تک پہنچ گئی۔ تمہیں شاید احساس نہیں ترنم کہ میں کس طرح کام کرتا اور کماتا ہوں۔ تم سے شادی کے عوض میرے بچوں نے مجھ سے ساری جائیداد ماں کے ساتھ مل کر اپنے نام لکھوا لی ہے۔ میرے پاس یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ وہاں پر پیسے کمانا بہت مشکل ہے، یہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ پیسہ درختوں پر اگتا ہے۔ ابا کی آواز نسبتاً بلند تھی۔ اکیلا تو میں اپنا گزارا کر لیتا ہوں مگر تم لوگوں کو ساتھ لے کر جاؤں گا تو بہت تنگی سے گزارا کرنا ہوگا۔ یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اچھے وقتوں میں چھوٹا سا گھر لے لیا تھا۔ میں نے تو ساری زندگی نہ آپ سے کچھ مانگا نہ ہی آپ نے خود سے بیچا۔ امی جان نے کہا، وہ کام کرنے سے آپ نے منع کر دیا تھا، سوائے گانا گانے کو اور کچھ نہیں کیا۔ اپنی ماں کو بھی ناراض ہی رکھا۔ شبنم کے بعد ان کے پاس بھی میرے سوا کچھ نہ تھا مگر میں نے انہیں مایوس کر دیا، آپ ہی کے آسرے پر اور آپ ہی سے کیے گئے وعدے پر۔ امی جان کہہ رہی تھیں، اگرچہ وہ کہہ رہی تھی کہ وہ یہ نہیں کرتی تھیں مگر میں نے دیکھا تھا کہ وہ انہیں جھٹکتی بھی نہیں تھیں۔ شاید وہ ان کی گلوکاری بھی نہ سننے کے لیے آتے، اگر وہ انہیں اس سے بھی منع کر دیتی تو۔ بس تمہیں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہاں جا کر مایوس نہ ہونا۔ مجھے معلوم ہے کہ لندن کا سوچ کر عورتوں کے ذہن میں جانے کیا کیا سنہری خواب تخلیق ہوتے ہیں۔ تمہیں شاید اپنے ان خوابوں کی تعبیر نہ ملے۔ وہ امی جان کو سمجھا رہے تھے۔ آپ کا ساتھ تو میسر ہوگا نا؟ امی جان نے سوال کیا۔ سارے کا سارا۔ ابا کی آواز میں خمار تھا، نشہ تھا۔ میں ان کی آوازوں کو نظر انداز کر کے محیب کو خط لکھنے لگا۔ اس کا خط آیا تھا۔ اس نے اپنے کالج کے بارے میں ایسی مزیدار باتیں لکھی تھیں کہ میرا دل مچلنے لگا کہ میں اڑ کر اس کے پاس چلا جاؤں۔ امی جان سے پوچھ کر میں جانے سے پہلے ایک بار اس سے ملنے کے لیے ضرور جاؤں گا۔ میں نے خود سے عہد کیا۔ امی جان سے بات کی تو انہوں نے مخالفت کی کہ ایسا نہ ہو کہ میں اتنی دور گیا ہوں اور میری غیر موجودگی میں ویزا آ جائے اور فوری جانا پڑے۔ میرا منہ بن گیا۔ وہ میرے بالوں کو سہلانے لگیں۔ جانے کب سے ہم اس وقت کا انتظار کر رہے تھے حبیب، اب یہ وقت نزدیک ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اسے اس لیے کھو دیں کہ تم اپنے دوست سے ملنے کے لیے گئے ہوگے۔ دوستوں کا کیا ہے، جہاں بھی ہوگے نہیں مل جائیں گے۔ ابا کے ساتھ جانے کا موقع کھو گیا تو کبھی واپس نہیں آئے گا۔ وہ 14-15 سال کے بعد لوٹے ہیں، اب جائیں تو جانے کب لوٹیں۔ میں بھی اپنی زندگی سے تنگ آ گئی ہوں اور یہاں سے فرار چاہتی ہوں۔ خالہ کو بھی یہاں سے نکالنا چاہتی ہوں تاکہ حالات کہیں اسے بھی مجبور نہ کر دیں، اور جس زندگی سے میں مشکل سے چھٹکارا پانے والی ہوں وہ اس میں یہاں رہ کر پھنس جائے۔ محب کو خط لکھ کر میں نے امی جان سے اجازت کی طلب کی۔ میں نہ صرف اس کے والد کو الوداع کہا ہوں بلکہ خط بھی انہی کو دے آؤں، کیونکہ وہ خود چند دن کے بعد اسے ملنے کے لیے چاہتے تھے۔ وہ خود یا کوئی اسے ملنے کے لیے جائے تو میرا خط ہاتھ کے ہاتھ اسے دے دے۔ محب کے گھر جانے کی اجازت امی جان نے آسانی سے دے دی تھی۔ مجھے بھی اس وقت علم نہیں تھا کہ اس کے گھر میں میرے لیے کیا رکھا تھا، کچھ ایسا جو میری زندگی کا رخ بدلنے والا تھا۔ کیسے ہو جنٹل مین؟ میرے سلام کا جواب دے کر محب کے والد نے سوال کیا۔ بالکل ٹھیک ہوں انکل۔ محب کو خط لکھا تھا تو وہ دینے کے لیے آ گیا، ساتھ ہی سوچا کہ آپ کو خدا حافظ کہہ دوں لندن جانے سے پہلے۔ کب جا رہے ہو تم لندن؟ انہوں نے سوال کیا۔ بس انکل، ویزے کا انتظار ہے، جو ہی ویزا آئے گا تو چلے جائیں گے۔ میں نے کہا، وقت نہ ہونے کے باعث محب سے ملاقات نہیں ہو سکے گی، اس کا بہت دکھ رہے گا۔ میں چند گھنٹوں میں جا رہا ہوں، میرے ساتھ چلو، خالی ہم واپس آ جائیں گے۔ انہوں نے پیشکش کی۔
لیکن وہ میرا ویزا، میں نے بہانہ تراشا۔ کل اتوار ہے، اتوار کو تو تمہارا ویزا آنے سے رہا، یوں بھی کون سا ویزے کے ساتھ ٹکٹ بھی آ جائے گا، وہ بھی تو بک کروانا ہوگا نا، اور کتنی جلدی کی ٹکٹ ملے گا اس کا کسے علم؟ امی جان سے پوچھا بھی نہیں، یا تو جا کر انہیں بتاتا ہوں، میں نے کہا۔ پوچھنا ہے یا بتانا ہے؟ انہوں نے سوال کیا۔ کم از کم بتانا تو بنتا ہے انکل، انہیں یہ تو علم ہو کہ میں آپ کے ساتھ محب کو ملنے کے لیے گیا ہوں اور کل لوٹ آؤں گا۔ جانتا تھا کہ امی جانے کی اجازت نہیں دیں گی، مگر خود کو بہلا رہا تھا۔ اس کے لیے تمہارے جانے آنے میں اتنا وقت لگ جائے گا، ایک رکا لکھ دو، میرا کوئی قاصد جا کر پہنچاتا ہے۔ انہوں نے حل بتایا۔ میری پیاری امی جان، سلام عرض ہے، میں آپ سے اس گستاخی پر معافی مانگتا ہوں جو مجھ سے سرزد ہوئی ہے۔ محب کے والد صاحب اس سے ملنے کے لیے جا رہے تھے تو مجھ سے رہا نہیں گیا، آپ کی اجازت کے بغیر ان کے ساتھ جا رہا ہوں، جلد لوٹوں گا۔ امید ہے کہ آپ ابا کو بھی سمجھا دیں گی۔ آپ کا تابع دار بیٹا حبیب اللہ۔ خط لکھ کر میں نے محب کے والد کو دیا اور انہوں نے اپنے قاصد سے کہا کہ وہ خط اگلے روز صبح میرے گھر پہنچا دیں۔ جانے خط پہنچے گا تو امی جان کیا کہیں گی، ناراض ہوں گی، ابا ناراض ہوں گے، نانی کیا کہیں گی، بے غیرت کہیں گا، ماں سے جھوٹ بول کر چلا گیا۔ میں خود ہی قیافے لگاتا رہا۔ پچھلی سیٹ پر میں انکل کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اگلی سیٹ پر ڈرائیور کے ساتھ گھار تھا۔ اسلام آباد پہنچنے تک رات کے کھانے کا وقت ہو گیا تھا۔ وہاں رک کر کھانا کھایا اور اس کے بعد انکل نے ڈرائیور اور گارڈ سے کہا کہ وہ چائے بھی پی لیں کہ اس سے آگے رات کا سفر تھا، کہیں ڈرائیور کو نیند نہ آ جائے۔ 1 گھنٹہ گزرا تھا، 2 گھنٹے مزید گزرتے تو ہم اپنی منزل مقصود پر پہنچ جاتے۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی سو گیا تھا۔ ڈرائیور کو غالباً اونگ آ گئی تھی کہ گاڑی ایک دھماکے کے ساتھ سڑک کے کنارے سے ٹکرائی۔ زور کے دھماکے کی آواز آئی اور میرا ذہن تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا۔ مجھے امی جان کے منع کرنے کے باوجود اس طرح نہیں آنا چاہیے تھا۔ بے ہوش ہونے سے پہلے میرے ذہن میں آخری سوچ یہی آئی تھی۔